جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بے چین دلوں کے چین، رحمت دارین، تاجدار حرمین، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اور اللہ کے وہ فرشتے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کا سلسلہ مدنی کلینک میں حاضر ہیں، اور مقصد اس میں ہمارا یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی خیرخواہی کی جائے، انہیں آگاہی دی جائے علاج کے حوالے سے، اور پھر اس میں کچھ طبی نسخے بھی ہوتے ہیں ہربل، اس کے ساتھ ساتھ کچھ روحانی علاج بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی تم میں سے اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے نفع پہنچانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اچھی نیت کے ساتھ ہم سب بھی اچھی نیت کر رہے ہیں، انشاءاللہ الرحمن ہمارے جو اسلامی بھائی موجود ہیں یہ بھی نیت کر لیں، ہمارے ڈاکٹر حضرات اور ہمارے ساتھ روحانی اور طبی علاج کے جو ہمیں نسخہ جات بیان کریں گے وہ بھی، اور ناظرین آپ بھی اچھی نیت کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ جو یہاں آگاہی دی جائے گی، جس مرض کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا، اگر آپ کو اس کا علم ہو گیا تو آپ دوسروں تک وہ پہنچا سکتے ہیں ہو بہو، مگر یہ ساتھ میں ہم ضرور بیان کرتے ہیں کہ اپنے ڈاکٹر سے آپ نے ضرور مشورہ کرنا ہے، چاہے وہ کوئی طبی علاج بیان کیا جائے یا فرسٹ ایڈ کی صورت میں ڈاکٹر صاحب ہمیں کوئی علاج بتائیں۔ اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم آگاہ ہو جائیں گے اس مرض سے جس مرض کے متعلق یہاں بات چیت کی جائے گی، تو انشاءاللہ الرحمن ہمیں اس کے آئندہ کے معاملات میں بڑی سہولت رہے گی۔ نیند پر غور کریں تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نیند، جن کو نیند آسانی سے آ جاتی ہے بڑے ہی خوش نصیب ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ واقعی جو نمازی ہوتے ہیں جن کی نیند پوری ہو جاتی ہے، تہجد پڑھنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھنا آسان ہوتا ہے، روزگار پر پہنچنا آسان ہوتا ہے، اور روزگار پر پہنچ کر اپنے کام کو سر انجام دینا پوری چستی کے ساتھ یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جن کی نیند پوری نہیں ہوتی، نیند نہیں آتی، تاخیر سے آتی ہے، نیند کا انتظار کرتے رہتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ دن کے معاملات ان کے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ نماز بھی اگر وہ پڑھتے ہیں تو پھر تھکے ماندے نماز پڑھتے ہیں، وہ اسی طرح اپنے کام کاج پر بھی جاتے ہیں تو بڑی ہی پریشانی سے اپنا دن ان کا گزرتا ہے۔ نیند ایک طرح کی موت بھی ہے، واقعی کہ نیند موت سے مشابہ ہے۔ بندہ سوتا ہے تو گویا وہ مر جاتا ہے، اور جب بیدار ہوتا ہے تو دعا کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جو نیند سے بیدار ہونے والا شخص اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے موت کے بعد زندگی عطا فرمائی، یعنی ایک طرح کی نیند بھی موت ہے۔ تو آج ہم اس نیند کے بارے میں بہت سارے عوارض ہوتے ہیں اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو۔ کسی کو نیند تاخیر سے آتی ہے، کسی کو نیند بے وقت آتی ہے، کسی کو نیند بہت کثرت سے آتی ہے۔ تو یہ بہت سارے معاملات ہیں جو ایک بھی کسی بھی شخص کے ساتھ لاحق ہو جاتے ہیں، اور وہ اس میں وہ ڈسٹرب رہتا ہے۔
اچھا آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے, غور کرنا ہے, ڈاکٹر صاحب سے مشورہ بھی کرنا ہے کہ یہ کیسے فیصلہ ہو کہ نیند نہیں آتی. بعض اوقات نیند آتی ہے, دن میں آتی ہے. تو اسی مسئلے کو پہلے ہم لے کر میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص از خود کیسے فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ عموماً یہ شکایت ہوتی ہیں لوگوں کو کہ مجھے نیند نہیں آتی, یعنی ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچنے کے بعد یا از خود وہ دوائیاں بھی شروع کر دیتے ہیں, از خود یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بس میں نیند سے بہت دور ہوں, بہت بے چین ہوں. بسا اوقات یہ عوارض جو ہیں وہ جا کر اپنے آفس میں بھی بیان کرتے ہیں, اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرتے ہیں کہ میں رات بہت تھکا ماندہ آیا ہوں, مجھے تو نیند آئی نہیں. یہ کیا صورت ہوتی ہے, کیسے فیصلہ ہو یہ؟ باپو اس میں سب سے پہلے تو بیسیکلی نیند ہے کیا, نیند کے بارے میں بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں. نیند بیسیکلی وہ ایک پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر 24 گھنٹے کے دوران وہ ایک وقفہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے ماحول سے بے خبر ہو کے آنکھیں بند کر کے جسم کو آرام دیتے ہیں. اور یہ ہمارے جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ نیند اللہ کی ایک نعمت ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اگر ہم اس کو ڈاکٹری پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو نیند کرنے سے جو ہمارے اندر کی جو فزیولوجی ہے, جو اندر کا سسٹم ہے, اس کے اندر ایک طرح سے یہ سمجھ لیجیے کہ اوور آلنگ یعنی گاڑی کی ٹیوننگ جس طرح ہوتی ہے اس طرح ہمارے سارے جسم کی ٹیوننگ شروع ہو جاتی ہے, اسپیشلی ہمارے دماغ کی, برین کی. تو اس کے جو فاضل مادے ہوتے ہیں وہ ڈیورنگ نیند کے دوران جو ہے اس کا اخراج کیا جاتا ہے. تو اگر ہم وہ نیند پوری نہیں لیتے ہیں تو ہمارے بہت سارے مسئلے مسائل جیسے کچھ کی نشاندہی آپ نے فرمائی بھی ہے وہ پیش آ جاتے ہیں. تو نیند اس لیے ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اب اس میں سوال یہ ہے کہ نیند ہمیں کیوں نہیں آتی ہے. اس کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اپنے ارد گرد کا ماحول جہاں پہ آپ سوتے ہیں اس کو ذرا آپ غور کر لیں. کیا آپ جہاں پہ سوتے ہیں وہ بستر آرام دہ ہے؟ کیا وہ جہاں آپ سوتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ لائٹ تو نہیں ہے, بہت زیادہ شور تو نہیں ہے, بہت زیادہ ڈسٹربنس تو نہیں ہے؟ یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو آپ کو نوٹ کرنا پڑتا ہے. مطلب ماحول کا ایک بہت اثر ہے, بہت گہرا. آپ کی گفتگو یہ سمجھ میں آیا کہ جو شخص سو رہا ہے جی وہ ارد گرد کا ماحول اگر اس کا مطلب وہ ماحول ہی نیند کا نہیں بنا ہوگا, جی شور ہوگا, لائٹ ہوگی, یا وہاں ایسے معاملات ہوں گے مثلاً ٹی وی چل رہا ہے جی یا ساؤنڈ ایسا ہے کہ وہ اس کو متاثر کر رہا ہے, جی. یا بچے شور کر رہے ہیں, یہ بھی اس پر اثر انداز ہوتا ہے. بہت گہرا اثر. دیکھیں مثال کے طور پہ آپ گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں بیڈ روم کے اندر, آپ آج کل ٹرینڈ ہے بیڈ روم میں ٹی وی لگا ہوا ہوتا ہے. اب جب تک وہ ٹی وی چلتا رہے گا آپ کو نیند نہیں آئے گی, ٹھیک ہے نا. آپ کو ٹی وی لامحالہ بند کرنا پڑے گا, ٹی وی بند کرنا پڑے گا, لائٹس آف کرنی پڑیں گی, تب جا کے آپ لاشعوری طور پہ تھوڑا سا دماغ آپ کا ریلیکس ہوگا, تب جا کے آپ کو نیند آئے گی. اچھا اس کا بھی ایک فیکٹر ہے, کیوں ٹی وی دیکھتے ہوئے, کیوں موبائل دیکھتے ہوئے, کیوں کمپیوٹر پہ کام کرتے ہوئے ہم کو نیند نہیں آتی. اس کے ریزنز بھی ہم نے بتائے تھے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر سے جو ریز نکل رہی ہوتی ہیں, جو ٹی وی سے یا کسی موبائل اسکرین سے جو ریز آ رہی ہوتی ہیں, وہ جو ہمارا نیند پروڈیوس کرنے والا ایک جز ہوتا ہے, اس کو میلاٹونن کہتے ہیں ہم لوگ, اس کی پروڈکشن کو کم کر دیتا ہے, یعنی کہ وہ سپریس کر دیتا ہے, اس کی پروڈکشن ہی نہیں کرنے دیتا وہ ریز. جب وہ پروڈکشن نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے ہم نیند سے تھوڑا سا دور ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ ٹی وی, موبائل یا کمپیوٹر آف کر دیا جائے. موبائل کو آپ اپنے روم سے, جب لاسٹ ٹائم بھی ہم نے تلقین کی تھی کہ موبائل آف کر کے روم سے باہر ہی ہونا چاہیے. مگر آج کل جو صورت حال ہے کہ نیند نہیں آتی اگر تو وہ تو موبائل کے قریب ہو جاتے ہیں یا ٹیبلٹ سے قریب ہو جاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اب ٹائم میرا جو ہے نا نیند کے انتظار سے بہتر تو یہ کہ میں جو ہے وہ موبائل پر کوئی گیم کھیل لوں, یا میں جو ہے وہ اپنے ٹیبلٹ کے ذریعے جو ہے کچھ معلومات حاصل کر لوں, خبریں پڑھ لوں. تو وہ اس کے ذریعے چاہتا ہے کہ میرا وقت پاس ہو جائے اور پھر مجھے یوں نیند آ جائے گی. مگر آپ کی گفتگو سے یوں لگا کہ وہ جو ریز اس سے جو خارج ہو رہی ہیں وہ اس پہ ایفیکٹ کرتی ہیں, اس کی نیند پر ڈیفینیٹلی ایفیکٹ کرتی ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, ایک پیشنٹ بھی ہمارے پاس کلینکلی اس دن موجود بھی تھا اور سیم یہی پرابلم تھی. اس نے یہی کمپلین بتائی تھی کہ رات کو نیند نہیں آتی, لیکن جب ہم نے اسے ہسٹری لی, ڈیٹیلس میں معلومات کی, تو پتہ چلا کہ وہ رات کو موبائل یوز کرتا اور کافی لیٹ نائٹ تک یوز کرتا تھا موبائل, جس کی وجہ سے اس کے نیند میں ڈسٹربنس ہوتی تھی. اچھا یہی ایک فیکٹرس نہیں ہے, اور بھی بہت سارے فیکٹرس ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر غذا, کھانا, یہ بھی ایک بہت بڑا رول رکھتا ہے ہمارے نیند کے اندر.
آپ ایسی جیسے اگر ہم پرانے زمانے میں چلے جاتے ہیں, ہم اپنے دادی کے زمانے میں اگر چلے جاتے ہیں تو بچپن کے اندر دیکھو گے بچوں کو مائیں گرم دودھ پلا کے سلایا کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر ہم پرانا زمانہ دیکھتے ہیں, اس کی ریزن یہ گرم دودھ کے اندر میلاٹونین بہت اچھی مقدار کے اندر موجود ہوتا ہے, جو آپ کی باڈی کے اندر جاتا ہے اور اچھی نیند, پرسکون نیند آپ کے لانے میں مدد دیتا ہے. اسی طرح کچھ فروٹس وغیرہ ہوتے ہیں. اب فروٹس کے اندر اگر آپ لیتے ہیں تو اس میں آپ کا سیب بھی ہے, اس میں آپ کی کنو بھی ہے, اس کے اندر آپ کے کیلا بھی ہے. مطلب نارمل جو فروٹ جو ہمارے یہاں ڈیلی بیسس پہ استعمال ہو سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. اگر وہ بھی آپ رات کو لیں تو اس سے بھی کافی حد تک فائدہ ہوتا ہے. اچھا, کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی نظر میں رکھنا پڑتا ہے آدمی کو, کہ ایک تو روم کا ٹیمپریچر ہے وہ بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے, کہ اگر آپ کا روم کا ٹیمپریچر بہت زیادہ گرم ہوگا تو اس میں بھی نیند میں ڈسٹربنس ہوگی, بہت زیادہ ٹھنڈا ہوگا تب بھی روم ٹیمپریچر کی ایسے ڈسٹربنس ہوگی نیند کے اندر. آپ اگر کوئی اسموکرس ہیں, الکوہل کے عادی ہیں, وہ بھی آپ کو پرابلم کرے گی نیند کے اندر. کیفین جو ہے وہ نیند ڈپریس کر دیتی ہے, نیند کو دور کر دیتی ہے, وہ بھی آپ کو پرابلم کرے گی. غذا کا جیسے میں نے تذکرہ کیا اس کی وجہ سے بھی آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے. اچھا, یہ سارے فیکٹر ساتھ گئے تو اب ایک فیکٹر اور آتا ہے, کسی بیماری کی وجہ سے کوئی تکلیف ہے, درد ہے, اس کی وجہ سے نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے, بخار ہے اس کی وجہ سے نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اب یہ بھی اگر آپ جاتے ہیں تو ایک اور پھر ایک جو سیریس میٹرز آتے ہیں جن کو آپ سنجیدہ مسائل کہتے ہیں, اس کے اندر جو ہے جو ایک سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں, جذباتی مسائل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, ایک وہ بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے آج کل کے دور کے اندر. اس کے بعد جو ڈپریشنز کا ایک فیکٹر ہے, بہت بڑا فیکٹر ہے. کام کاج کے مسائل جو ہوتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے ادویات کچھ اس قسم کی انسان یوز کر رہا ہوتا ہے, خدا نخواستہ بلڈ پریشر کی کسی کو بیماری ہے تو کچھ اس قسم کی ادویات ہوتی ہیں جس سے تھوڑی سی نیند سپریس ہو جاتی ہے, نیند نہیں آتی ہے. تو ان سارے فیکٹرز پہ پہلے غور کر لے آدمی کہ کیا میں ان فیکٹرز کے اندر تو نہیں آ رہا. اگر ان فیکٹرز کے اندر ہیں تو ان فیکٹرز کو ختم کرنے کی کوشش کرے, پھر نیند لانے کی کوشش کرے, انشاءاللہ سے چلو اس کو نیند آ جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جیسے پہلے اپنی غذا کو مانیٹر کر لیتے ہیں جی, کہ ہم جو غذا استعمال کر رہے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. اب جیسے کوئی چائے کا زیادہ استعمال کر رہا ہے, کافی کا زیادہ استعمال کر رہا ہے, سافٹ ڈرنک عموماً رات کھانے کے بعد لوگ پی لیتے ہیں. جی جی, اب انرجی ڈرنکس بھی آ چکی ہیں. ان چیزوں کو مانیٹر اگر کر لیں تو کیا اس سے نیند پہ فرق پڑے گا؟ بہت فرق پڑے گا. بات اور اس کے علاوہ جو عام سافٹ ڈرنک ہوتی ہے تو یہ بھی سب کیفینیٹڈ ڈرنک کہلاتی ہیں. اچھا, ان میں بھی کیفین ہوتی ہے. یہ تو باپو اب ان ڈرنک کی بات بتا رہے ہیں جو اوریجنل بنی ہوئی ہیں اور صحیح مقدار میں وہ اوریجنل فارم میں ملنی ہے. ابھی تو 2 نمبر ڈرنک کی تو بات ہی نہیں کر رہے, ان میں کیا کیا ہے وہ تو ابھی پتہ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو ابھی تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ چائے جب نیند اڑانی ہے, کچھ کام کرنا ہے تو چائے پی لیتے ہیں, ورنہ بوتل تو کھانے کے بعد جو ہے وہ آج نوجوان تو 1 سے زیادہ پی لیتا ہے. اگر کہیں دعوت ہے تو 1 سے زیادہ ہی جو ہے وہ سافٹ ڈرنک استعمال ہو جاتی ہے. صحیح. اور اس سافٹ ڈرنک میں بتا رہے ہیں کہ یہ بھی نیند میں خلل. اس کا عموماً لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ ہم پی لیں لیکن پھر نیند تو آ جاتی ہے. لیکن ابھی آپ ینگ ہیں, صحیح, ایج زیادہ نہیں ہے, صحیح ہے, اس کے اثرات ابھی ظاہر نہیں ہو رہے, لیکن ود ٹائم یہ اس کے سمٹمس آ جاتے ہیں. اب جیسے بہت ساری کلینکل ریسرچ میں ڈاکیومنٹڈ ہے کہ 10 سال سے کم عمر بچوں کو یہ سافٹ ڈرنک اور جتنی چائے اور جتنے انرجی ڈرنک یہ بین ہے, پابندی ان پہ. اس سے بچوں کے اندر شخصیت میں تبدیلی آ رہی ہے, ایکٹیویٹی آ رہی ہے, ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈرس ہوتے ہیں وہ ان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے 10 سال کے بعد بھی منع کرتے, لیکن اسپیشلی جو کہ گروئنگ ایج ہوتی ہے, دماغ اس ٹائم گرو کر رہا ہوتا ہے, اسی گروئنگ اسٹیٹ کے اندر اگر یہ اتنی ہیوی کیفینیٹڈ ڈرنک جائیں گے تو دماغ کے اندر اسٹیمولیشن آ جاتی ہے, پھر وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا. میں تو ایک صاحب کے یہاں گیا تو وہ اپنے بیٹے کے متعلق بتانے لگے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے وہ تقریباً 1.5 لیٹر کی بوتل یہ خود ہی استعمال کر لیتا ہے. صحیح. اور آپ بتا رہے ہیں کہ یہ مطلب بعض ملکوں میں بین ہے, یہ بھی آپ نے بتایا. جی جی, یہ اس کی عمر بھی یہ 10-11 سال کے آس پاس ہی تھی. 1.5 لیٹر بوتل پی جانا, اندازہ لگا لیجیے. اب ان کا وزن مانیٹر کر لیجیے گا, اور ابھی تو نیند کے مسئلے اگر نہیں ہیں فیوچر میں اس کے لیے پرابلم 18-19 سال کے بعد شاید کمپلین آ جائے کہ لاسٹ ٹائم ہمارے پاس جو پیشنٹ تھا وہ 23 سال کا پیشنٹ تھا, اس کو نیند کی کمپلین تھی. یہ بات بہت آپ نے جو توجہ دلائی ہے کہ بہت ساری چیزیں مدنی چینل کے ناظرین یہ ہوتی ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا, چائے پی لیتا ہوں, کافی پی لیتا ہوں, مجھے نیند آ جاتی ہے, 2 بوتلیں پی جاتا ہوں, مجھے نیند آ جاتی ہے, مجھے کچھ حرج نہیں ہے اس میں, یہ تو ایسا ہی ہے. بعض
گٹکے اور پان کھانے والے وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا, میں تو ویسا ہی ہوں. اب یہ کہ فیوچر میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور فیوچر میں اس کے ساتھ اس کے کیا سائیڈ افیکٹ ہوں گے وہ تو بعد میں آئیں گے. یہ اسی حوالے سے جو ہے وہ ایک نمکو والے کے پاس جب میری بات چیت ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ جو ہے وہ جو فرائی کرتے ہیں نا نمکو, اس کا آئل جو ہے کتنی مرتبہ آپ یوز کر سکتے ہیں. صحیح. تو اس نے خود بہت ساری ڈیٹیل مجھے بتائی اور نیٹ سے اس نے مجھے سرچ کر کے بتایا کہ بعض اوقات لانگ ٹرم اس کے نقصانات ہوتے ہیں. یعنی آئل جو ہے 20 سال کے بعد بھی آئل کے سائیڈ ایفیکٹ اس کو آ سکتے ہیں. جو کثرت سے نمکو کھانے والا ہے, ایسا نمکو جس کو بہت زیادہ فرائی کیا جاتا ہے, اس آئل میں جو آئل جو ہے وہ بار بار فرائی کرنے کے بعد ایک نمکو والا اس کو بیچ دیتا ہے. اچھا. ایک نمکو والے نے مجھے خود بتایا کہ میرے پاس ایک شخص خریدار آیا اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ آئل کیوں لے رہے ہیں, تو اس نے کہا کہ میں اس میں نمکو فرائی کروں گا. تو اس نے جواباً کہا اس میں تو کچھ رہا ہی نہیں, کیا فرائی کرو گے آپ؟ تو کہا یہ میرا میٹر ہے. اس نے اس کو سیل نہیں کیا. دوسرا شخص آیا, اس سے پوچھا آپ یہ آئل کیوں یوز کریں گے, کس کام میں یوز کریں گے؟ تو اس نے کہا میں اسے صابن بناؤں گا. تو اس سے کم پیسوں میں اس کو سیل کر دیا اس نے. صحیح. یعنی وہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ پہلے ایک شخص اس نمکو کو فرائی کرتا ہے اور 5-7 دفعہ اس کو فرائی کر لیا, اب اس کے بعد وہ دوبارہ آئل بیچا جاتا ہے. اور اس سے پھر وہ نمکو والے جو سستو نمکے جو یہ جو خواجہ خان ہوتے ہیں جو اپنے جو ہیں وہ مختلف ریڈیو پہ بیچ رہے ہوتے ہیں, یا جو اس طرح کے ایریاز ہیں انٹیریئر جو ایریاز ہیں اس کے اندر پھر وہ نمکو جا کر بکتا ہے. الامان والحفیظ تو اس کے بھی انہوں نے یہ بتایا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہے ابھی نہیں ہو رہے, مگر جس طرح اس کی ایج بڑھے گی اس کے نقصانات. اب جیسے اس طرح کا نمکو اکثر جو ہے دکانوں پہ اویلیبل ہو جاتے ہیں, 2 یا 3 روپے یا 5 روپے کی قیمت پہ مل جاتا ہے. پرنٹڈ نہیں ہوتا, سادی سی اس کی جو ہے وہ شاپر ہوتی ہیں, اس کے اندر وہ پیک ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو کھا رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اب کہ جو ہے اب دوپہر میں چلو یار کھانا نہیں کھایا, اسی سے دل بہلا لیں, اسی سے کھانا کھا لیں, اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ آئل کی صورت میں آتے ہیں. اب اس میں لوگوں میں زیادہ بچوں کی جو مقدار ہے نا وہ زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں. صحیح. اس میں پاپڑ کی صورت ہے, اس میں نمکو کی صورت ہے, بہت ساری صورتیں ہیں. اب اس میں آپ نے جو بوتل کے بارے میں بتایا واقعی کہ یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں سافٹ ڈرنک کے, چاہے اگر وہ بچہ بھی پی رہا ہے تو لانگ ٹرم جب جو فیوچر میں اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوں گے. تو مدنی چینل کے ناظرین اگر اپنے بچوں کے حوالے سے غور کریں, امیر اہل سنت اس پر کئی مدنی پھول ارشاد فرماتے ہی رہتے ہیں اس سافٹ ڈرنک کے حوالے سے. تو اگر میں نے بہت سارے تو نہیں کہوں گا, بعض جگہ میں نے دیکھا کہ ان کی گروسری میں باقاعدہ پورے جو ہیں وہ پیک آتے ہیں. اور جیسے گروسری میں آئل بھی آ گیا جناب, تو چاول بھی آ رہے ہیں, تو اب جو ہے وہ سافٹ ڈرنک کے پورے پیک آ رہے ہیں, 2 درجن 3 درجن, اور وہ باقاعدہ اس کو اٹھا کے لے کر آ رہے ہیں. وہ جو ہے وہ جب اس طرح بہت سارے جو ہے مال میں جاتے ہیں تو لوگ اپنے گروسری کے ساتھ یہ بھی ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اب تو جو ہے وہ 1.5 لیٹر کی آ گئی, 2.25 لیٹر کی آ گئی, اس میں خوش ہو رہے ہیں. اور واقعی اس کا جو لاس ہے جس طرح بتا رہے ہیں اس میں کیفین ہے اور لانگ ٹرم جو ہے اس کے نقصانات ظاہر ہوں گے. اچھا, اب جو بات ہماری چلی تھی کہ یہ کیسے, آپ تو پہلے غذا کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے کہ جیسے آپ نے نئی ایک اور چیز پہ توجہ دلائی, جیسے ڈاکٹر صاحب اس پہ بتائیں گے, پان جو کھاتے ہیں, گٹکا کھاتے ہیں, وہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی ڈاکٹر صاحب نیکوٹین موجود ہوتی ہے, اور نیکوٹین بھی اثر کر رہی ہوتی ہے دماغ کے اوپر. دیکھیں کوئی بھی ٹوبیکو آپ یوز کرتے ہیں کسی بھی فارم کے اندر, چاہے وہ سگریٹ ہو یا پان گٹکا وغیرہ جو کچھ بھی ہو, تو ڈیفینیٹلی وہ اس کے اندر نیکوٹین بھی موجود ہوتی ہے, اور نیکوٹین ہمارے اوور آل باڈی کے لیے نقصان ہے, سیدھی سی بات ہے. نیکوٹین کا جو زیادہ جو افیکٹ ہے نا دماغ کے اوپر, وہ یہی ہوتا ہے اسٹیمولیٹ کر دیتا ہے, دماغ کے خلیے کو وہ ایکٹیویٹ کر دیتا ہے, تو اس کی عادت بھی بن جاتی ہے. وہ ایک طرح سے دیکھیں نا ہیبیچول ہو جاتا ہے نا, ایک وہ کہتے ہیں کہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے, وہ یہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر. اب وہ جب جیسے, اور آپ یہ دیکھیں اس کی مثال یوں دیں گے کہ جیسے چائے پینے والا آدمی ہے, ٹھیک ہے نا, اب اس کو اگر اس کا ایک ٹائم پیریڈ بنا ہوا ہے کہ اگر اس نے دن میں 3 یا 4 یا 5 کپ 6 کپ چائے پینی ہے, اب اس کو اگر چائے نہیں ملتی ہے, سپوز وہ سفر پہ ہے کہیں ایسے, تو وہ اس میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. کبھی غور کیجیے, لیکن یہ وقتی طور ہوگی ضرور اس کو بے چینی, وہ ڈسٹرب رہے گا, وہ کوشش کرے گا کہیں سے چائے مل جائے اس کو, حالانکہ وہ نشہ نہیں ہے لیکن وہ نشے والی کیفیت اس کے اندر آ جاتی ہے. کیوں؟ کیوں اس میں کیفین موجود ہوتا ہے, آپ کی ارج ہو جاتی ہے, آپ کو ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. یہی صورتحال وہاں ہوتی ہے, نیکوٹین کے اندر بھی یہی صورتحال ہوتی ہے, وہاں پہ بھی آپ کو ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے, باڈی کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے, کہ آپ کو طلب محسوس ہوتی ہے کہ یار یہ چیز آپ لیں. لیکن میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جن کو یہ عادت ہے, جو ایک پیریڈ ہوتا ہے نا پان گٹکے کی 10 یا 15 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے,
ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جس کو کھانا کھانے کے فوراً بعد سگریٹ پینے کی عادت ہے یا کولڈ ڈرنک پینے کی عادت ہے. اب اگر اس کو وہ 5 یا 10 منٹ کے اندر سگریٹ نہیں ملتی ہے نا, وہ جو 5 یا 10 منٹ کا پیریڈ وہ گزار لیتا ہے وداؤٹ سگریٹ, تو میں اس کو 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ آئندہ وہاں سے سگریٹ چھوڑ دے گا. صحیح. اس کی ریزن یہی ہے کہ وہاں پہ آپ نے اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ پیریڈ آپ نے گزار لیا, آپ کو یقیناً اس کے بعد وہ ارج ہی نہیں ہوگی, آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ ریکوائرمنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہوتی ہے جیسے چائے کی طلب ہوئی, پان گٹکے کا عادی ہے وہ کھا رہا ہے, اور دوسرا اور دیگر جو ڈفرینٹ چیزیں مارکیٹ میں اویلیبل ہو گئی, اکثر لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں تو کام میں دل نہیں لگتا, توجہ نہیں ہوتی, سر خراب ہوتا ہے. تو یہ سارے جو سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں یہ وقتی طور پہ ہوتے ہیں نا, وقتی طور پہ ہوتے ہیں, اور یہ وقت کے ساتھ اس کا ڈیوریشن ہے 72 آورس. انیشیل آپ کو اگر جس دن آپ نے چھوڑ دی, ریہیبلیٹ جو سینٹر بنتے ہیں 72 آورس میں آپ کے سارے سمٹم ریزالو ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہاں, اس میں کمی ڈے بائی ڈے کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. جتنا یہ جواب ویسے ملتا ہے کہ بھائی آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے. صحیح. کہ اور جو آپ فرما رہے ہیں جیسے رمضان المبارک بھی تو ہے, تو جی اچھا پیریڈ وہ گزارتا ہے. اس دفعہ کم و بیش 17 گھنٹے کے روزے تھے. اب 17 گھنٹے وہ بغیر سگریٹ کے رہا, بغیر گٹکے کے رہا, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چھوڑ سکتا ہے, جس طرح آپ نے کہا. اور آپ نے تو مطلب اس کو اس پہ توثیق کی باقاعدہ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ یہ چھوڑ سکتا ہے, مگر وہ جو یہ بات ہے نا آہستہ آہستہ چھوڑوں گا, ان کی یہ جو جملے ہیں نا وہ سنتا رہتا ہوں میں, طلب ہو رہی ہے, گٹکے کی طلب ہو رہی ہے, سگریٹ کی طلب ہو رہی ہے, اور نہیں ملے گا تو وہ کام میں دل نہیں لگے گا. مگر یہ بات تو ڈیفینیٹ ہے کہ ایک ساتھ ہی چھوڑا جا سکتا ہے. ایگزیکٹلی. آہستہ آہستہ کا تو کوئی میرا خیال میں اپنے کانسیپٹ ہے ہی نہیں نا. بالکل. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا نا, اس میں 2 کلینکل ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں, ایک فزیکل ڈیپینڈنس, دوسری سائیکولوجیکل ڈیپینڈنس. تھوڑا سا آسان. اب اس کی آسان یہ ہے کہ جیسے اگر جس وقت پہ جیسے جو سگریٹ کا عادی ہے, سگریٹ نہیں پی رہا, تو اس کا بلڈ پریشر لو وغیرہ کے سمٹم ملتے ہیں, تو یہ فزیکل, ایک تو جسمانی اور ایک ذہنی ہو گئی. اب یہ والا جو آپ جو ترغیب دے رہے تھے نا, یہ سارے ذہنی مسائل ہوتے ہیں کہ مجھے میں پینی ہے یا پان کھانا ہے. یہ سائیکولوجیکل ڈیپینڈنس ہے. دیکھیں اس میں جیسے بات ہوئی کہ وہ سلو چھوڑ دیں گے, سلو چھوڑنے میں اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ مثال میں اسموکرز کی مثال دوں گا آپ کو, کہ وہ اسموکر اگر یہ کہتا ہے کہ یار میں پہلے 1 پیکٹ سگریٹ پیتا تھا, اب میں یار تھوڑی سی کھانے کے بعد تھوڑی سی پی لیتا ہوں, تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ساری زندگی نہیں چھوڑ سکتے سگریٹ. کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہ پیریڈ تو کم کر دیا, لیکن اسٹوبلنٹ آپ نے لے لیا ساتھ میں. جی, آپ نے جو بھی اس وقت سگریٹ استعمال کی وہ آپ کی باڈی کو اسٹیمولیٹ کر رہی ہے. اب وہ آپ نے اسٹوبلنٹ تو لے لیا, ہو سکتا ہے کہ 1 کی جگہ 2 پہ آ جائیں, 2 کی جگہ 3 پہ آ جائیں, آہستہ آہستہ آپ کنورٹ ہو جائیں گے سیم اس چیز پہ. اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کو واقعی چھوڑنے کی ول ہے تو جو بھی چیز آپ استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ پان ہے, گٹکا ہے, سگریٹ ہے, کولڈ ڈرنک ہے, واٹ ایور, جو بھی انرجی ڈرنک بھی شامل کر لیں, کوئی بھی چیز ہے, اس کو اٹھائیں, اس کو توڑ دیں اپنے سامنے. صحیح. جب آپ اس کو اپنے سامنے توڑنے کی ہمت کر لیں گے نا, تو اس کا مطلب آپ اس کو چھوڑ دیں گے. صحیح, ماشاءاللہ. لیکن اگر آپ نے اس کو توڑنے کی ہمت اس وقت ایٹ دا اسپاٹ نہیں کی, تو پھر اس کا مطلب آپ میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ اس کو آپ چھوڑ سکتے. صحیح. مطلب یکدم کرنا پڑے گا, ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ بس آج سے سگریٹ ختم, پان گٹکا آج سے پان گٹکا اور کولڈ ڈرنک, وہ بھی چاہے وہ سافٹ ڈرنک کی صورت میں ہو, چاہے وہ جو ہے انرجی ڈرنک کی صورت میں. ایک کال بھی ہے ہمارے پاس حوالے سے. جی کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے ناظر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگے اتار محمد شاہ رخ اتاری بوندی راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ مدنی کلینک ماشاء اللہ اپنی بہاری لٹا رہا ہے, اور آج تو ماشاء اللہ ہمارے پیارے پیارے رکن شورا حاجی ابراہیم باپو ماشاء اللہ تشریف فرمائے. ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میرا سوال ہے, ہمیں نیند کتنے گھنٹے نکالنا چاہیے, اس کی کچھ رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب کتنے گھنٹے نیند کرنی چاہیے؟ بزرگوں کے بھی اقوال اس کے اندر ہیں موجود. بعض لوگ جو ہیں وہ 3-4 گھنٹے میں فریش ہو جاتے ہیں, بعض 8 گھنٹے کے بعد بھی سستی کا شکار رہتے ہیں, اور بعض اٹھ بھی جاتے ہیں تو بیڈ پر جو ہے وہ اپنی کروٹ لے رہے ہوتے ہیں. یوں سمجھے کہ ان کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہوتی. تو پہلے تو یہ ہے کہ کتنے گھنٹے نیند ہونی چاہیے ایک نارمل شخص کی؟ دیکھیں, ہماری نیند کا انحصار ہماری عمر پہ ہے. اب
جو ایک چھوٹے بچے ہوتے ہیں, میں وہاں سے اسٹارٹ لوں گا, چھوٹے بچے جیسے نومولود بچے جس کو 4 مہینے 5 مہینے کی عمر ہوتی ہے, تو ان کا نیند کا ڈیوریشن بہت بڑا ہوتا ہے, وہ تقریباً 16-17 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے ان کی. ذرا عمر کے بڑے بچے ہوتے ہیں جیسے 12, 13, 14 سال کے بچے اگر پاپ آتے ہیں تو ان کی تقریباً 9 سے 10 گھنٹے کی ایک نیند ہوتی ہے. اب بالغ افراد کے اوپر آپ آ جاتے ہیں تو ان کی تقریباً 7 سے 8 گھنٹے ہونی چاہیے نیند, یہ اسٹینڈرڈ ہے, یہ اسٹینڈرڈ ہے, صحیح ہے. اس کے علاوہ اب آپ بزرگوں بھی چلے جاتے ہیں تو بزرگوں کی بھی 7 سے 8 گھنٹے نیند ہوتی ہے, لیکن بزرگوں کے اندر تھوڑا سا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کی نیند ڈیوائڈ ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کی نیند کی سچویشن اس قسم کی ہو جاتی ہے کہ وہ 4 یا 3 یا 4 یا 5 گھنٹے کے بعد جو ہے ان کی نیند آنکھ کھل جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے نیند, اور وہ اس کو 2 حصوں میں نیند پوری ہوتی ہے ان کی. بزرگ سے کیا مراد لیں گے آپ؟ 50 پلس ہے, 60 پلس ہے, 50 پلس بھی جائیں گے, 50 پلس بھی جائیں گے. 50 سال سے کم جو ہوں گے ان کی 6 سے 7 گھنٹے نیند, کم از کم 7 سے 8 گھنٹے نیند ہونی چاہیے. اب جو مدنی چینل کے ناظرین 7 گھنٹے سے 6 گھنٹے سے کم سو رہے ہیں تو ان کو ہم بول سکتے ہیں کہ ان کو نیند کا مسئلہ ہے؟ نہیں, نیند کا مسئلہ نہیں کہہ سکتے آپ, ان کے یقیناً جو بھی ان کے کام کاج جو ہم نے ابھی جو فیکٹرز دیے ہیں ان پہ توجہ کرنی ہوگی, ان پہ توجہ بھی ہے. پھر اپنا کام کاج کا پیٹرن بھی ہوتا ہے, کچھ کام کاج اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جس پہ لوگ زیادہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں, لیکن میں ہمیشہ ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ آپ توجہ اس وقت اپنے کام پہ زیادہ دے سکیں گے جب آپ اپنے آپ پہ توجہ دیں گے. بالکل صحیح. جب آپ اپنے آپ پہ توجہ دیں گے تب اپنے کام کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں گے. یہ نہیں کہ آپ 4 گھنٹے آپ اپنی نیند پوری کر رہیں گے اور آپ 18 گھنٹے یا 20 گھنٹے اپنے کام کو دیں گے, اس میں وہ بات نہیں رہے گی, پرفارمنس نہیں آئے گی. لازمی بات ہے آپ کا دماغ ایک طرح سے صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا, آپ کی سوچ, آپ کی زبان صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گی. تو آپ کو نیند ڈیفینیٹلی پوری کرنی چاہیے. اچھے ڈیسیجن لینے کے لیے, اچھے فیصلے کرنے کے لیے اچھی نیند کا ہونا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب, اب جیسے کون سے ایسے فیکٹر ہو, مسائل ہوں کہ نیند کے کہ ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے یا بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورہ کیے فارمیسی پہ جا کے دوا لے لی جائے؟ نہیں, یہ وہی سوال ہو گیا نا, اس پہ شخص کیسے جج کرے گا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی؟ اور عموماً جو ہے وہ نوجوان بھی ہوں یا بھیڑ عمر کے لوگ ہوں, وہ فارمیسی پہ چلے جاتے ہیں اور وہ اپنے اعتبار سے, بلکہ ان کو دوائیوں کے نام بھی یاد ہو گئے, جی یاد, بہت ساری چیزوں کے, اور اس میں تو اب بہت بڑی رینج ہے, بہت زیادہ ہے. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ 1 نمبر اور 2 نمبر, جی جی جی, تو 1 اور 2 نمبر والے معاملات بھی ہو گئے اور وہ پورے پتے لے لیتے ہیں. یہ تو ایسے بھی یہ بلیک ہو جاتی ہے. جی جی. اب جیسے اگر 100 روپے کا اسٹرپ مل رہا ہے, جی یہ مشہور ہو گئی, بکنے لگ گئی, تو یہ 100 کے بجائے 300 کا بھی ملنے لگ جاتا ہے. شارٹ ہو گئی, وہ دوائی نہیں مل رہی اس کو. اب وہ جو عادی ہو, جو اکاتا ہو, تو 400-500 کے بھی لے لیتا ہے, اس کو چاہیے وہ دوائی. اس صورت حال میں مطلب جو ہے وہ کیسے, پہلی بات تو یہ کہ کس طرح وہ یہ جانے گا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی؟ اب ایک شخص دن بھر سوتا رہا اور پھر وہ رات کو یہ شاکی ہوتا ہے, یعنی شکایت کرتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آئی, تو آیا کیا اس کو کہا جائے گا کہ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی؟ یا ایک شخص جو ہے وہ صبح بھی اچھے خاصا اس نے وقت لیا, خیل اللہ کے نام پر بھی اس نے نیند کر لی, پھر دوپہر کھانے کے بعد بھی کچھ دیر لیٹ گیا, تو یوں 2-3 دن میں ٹائم پر وہ سو گیا اور رات میں پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی. اچھا, اس نے کوئی محنت طلب کام بھی نہیں کیا, اس کا کام بھی ایسا ہے آفس میں بیٹھنا ہی ہے. تو یہ 2-3 چیزیں اگر اس کے ساتھ ہیں اور پھر بھی وہ اس کی شکایت کرتا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیسے وہ یہ جج کر سکتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی یا میں نیند کا مریض ہوں, بے خوابی کا مریض ہوں؟ دیکھیں بات وہیں آتی ہے کہ اس میں ڈاکٹر صاحب اس میں 3 کیٹیگری ہوتی ہے نا, جیسے ایک ٹرانزینٹ انسومنیا جو جیسے 1-2 دن کا جن کو نیند کی کمپلین ہو رہی ہوتی ہے, دوسرا ہوتا ہے جیسے ایکیوٹ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں 2 ہفتے تک جن کو یہ پرسسٹنٹ شکایت ہو, جیسے آپ نے سارے فیکٹر گنا ہے, اس نے ساری احتیاطیں بھی کر لی, ساری غذا بھی مانیٹر کر لی, لیکن 2 ہفتے سے یہ مستقل شکایت میں, تو 2 ہفتے کے بعد ہم اس کو بول سکتے ہیں ہاں یہ ایکیوٹ کنڈیشن میں, تو اس کو دوا پرسکرائب کی جا سکتی ہے. دوسرا مریض وہ ہے کہ جس کو 3 مہینے سے مسلسل یہ کمپلین آ رہی ہے, ساری احتیاطیں وہ کر رہا ہے گا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ 3 مہینے سے یہ مستقل نیند کی شکایت دیے چلے آئے, 6 گھنٹے سے کم کا دورانیہ, سو کے اٹھنے کے بعد تھکن بہت ہوتی ہے, کنسنٹریشن خراب ہوئی بھی ہوتی ہے, سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ 3 کیٹیگری ہیں, جیسے 2 ہفتے اور 3 مہینے. اس کے بعد جا کے پھر آپ اپنے کنسرن ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے نا, تو وہ پھر آپ کو اکارڈنگلی آپ کے نیند کے پیٹرن کے حساب سے, آپ کے جاب پروفائل کے حساب سے, اس میں بھی لانگ ایکٹنگ ہوتی ہیں, شارٹ ایکٹنگ ہوتی ہیں, تو وہ پھر کنسلٹنٹ ہی فیصلہ کرے گا کہ آپ کو اس وقت شارٹ ایکٹنگ دوا کی ضرورت ہے یا لانگ ایکٹنگ کی.
دیکھیں فی زمانہ تو ایسی صورتحال بہت اب کم یہ دیکھنے میں اوور دا آتی ہے. کاؤنٹر جو اویلیبل ڈرگز ہیں، میڈیسن جو ہیں، یہ زیادہ لانگ ایکٹنگ ہے. لانگ ایکٹنگ ہوتی ہیں. اب لانگ ایکٹنگ کا مطلب ابو یہ کام کرتے ہیں 12 سے 18 گھنٹے. ٹھیک ہے. 12 سے 18 گھنٹے. اب جو یہ کھا لے تو نہیں 10 سے 12 گھنٹے کی تو اس کا سلیپ نیند پوری ہو گئی. اب دوبارہ وہ 10 گھنٹے سونے کے بعد نیکسٹ ڈے وہ کیسے سوئے گا؟ صحیح کہہ رہے تو چھونا تو اس کو 6 گھنٹے چاہیے تھا، لیکن وہ 10 گھنٹے گیا. نیکسٹ ڈے اسی لیے اس کو دوبارہ لینی پڑ جاتی ہے. اچھا، مسئلہ یہ کہ اس کو حاجت نہیں تھی اس صحیح. دوائی کی. جی 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 جی. اور جس طرح آپ نے کیٹیگری بنائی اس کی، یہ 3 کیٹیگریاں بنائی ہیں آپ نے، تو اس کے اندر پہلی یہ کہ ابھی اس کا شیڈول چینج ہوا ہے. ہاں، جیسے کوئی جدول شیڈول چینج چینج ہوا ہے، مطلب رات جاگ گیا تو ڈیفینیٹلی کہ صبح میں جلدی اس کو نیند، دوسری جب رات آنی ہے تو اس کو اس طرح نیند نہیں آئے گی. جی جی جی. پھر آپ نے بتایا کہ ایک ویک اگر وہ دیکھتا ہے اس کو کوئی پرابلم رہتا ہے تو پھر اس کے لیے آپ نے کوئی نام بتایا، ایکیوٹ. ہاں، کیا نام ایکیوٹ بولتے ہیں، یعنی 2 ہفتے تک اگر یہ پرابلم رہتی ہے تو. اور اگر مستقل 3 ماہ تک یہی بے خوابی کا اگر وہ شکار ہے تو ہاں، پھر اب جا کے ڈاکٹر لکھے گا اس کو دوا. اچھا، ورنہ یہاں تو وہ خود ہی ڈاکٹر بن جاتا ہے اور خود ہی جا کر جو ہے وہ علاج کرنا شروع کر دیتا ہے. ہمارے پاس خلیل بھائی بھی موجود ہیں اور یہ بھی آج کچھ بہت ساری چیزیں لے کر آئے ہیں. جو ہیں وہ سونف بھی نظر آ رہی ہے ہمیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سونڈ بھی نظر آ رہی ہے، فلفل دراز بھی ہے، تج بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قسط شیری بھی نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. آج تو آپ کے سارے بتا دیے انہوں نے. جی جی. تو کچھ مجھے بھی اس سے دلچسپی ہے، کچھ معلومات ہیں مجھے بھی. تو خلیل بھائی ویسے کیا طب میں اگر مطلب نیند نہ آئے؟ اچھا بابو، جیسے خالی سونف کوئی کھا رہا ہو تو اس کے بھی کوئی فائدے ہوں گے؟ بالکل فائدے ہیں اس کے. سونف کے کچھ ایک فائدہ تو میں بتا سکتا ہوں، اس سے جو ہے نا ہاضمہ بہت اچھا ہوتا ہے. مزید ہاضمہ بابو بہت اچھا ہوتا ہے. ہاضمہ بھی رہتا ہے اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہ صحیح رہے گا. صحیح. جو ہے وہ چہرہ اس سے جو ہے نا رنگ صاف ہوتا ہے. اچھا، ماشاء اللہ. سونف کو کھانے سے رنگ بھی صاف ہوگا، ہاضمہ بھی درست رہتا ہے. اس کے علاوہ آنکھوں کے لیے بھی بڑے فائدے مند ہیں. امیر علیہ السلام نے اس کا نسخہ بھی بیان کیا، کئی مرتبہ آپ بھی اس کو بیان کر چکے ہیں. تو مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کھائیں گے تو کل سے رنگ صاف ہونا شروع ہو جائے گا، آج کھائیں گے صبح کھائیں گے تو شام سے میرا ہاضمہ درست ہو جائے گا. اتنے سارے پیٹیز کھا لیے ہیں، اتنے سارے بیکری کے آئٹمس کھا لیے ہیں، اور پیزا بھی ساتھ میں تھوڑا سا 1 پیس لے لیا ہے میں نے، اور اس کے بعد تھوڑا سا سونف کھا لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سونف، اتنی سی سونف کیا کام کرے گی. اچھا، ویسے اس کی بھی بابو مقدار کوئی ہونی چاہیے؟ بالکل مقدار. جیسے کیسے پتا چلے 1 چمچ کھاؤں 2 چمچ؟ اچھا، عموماً جو آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ لوگوں میں یہ معروف ہے کہ بھئی یہ تو حکیمی دوائی ہے، یہ ہربل ہے، جی، یہ حکیم کا نسخہ ہے، اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے، یہ جتنی چاہو کھاؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ویسے اگر میں زیادہ کھا لی سونف، اس کا سائڈ افیکٹ کیا سائڈ ہوگا؟ افیکٹ ہو سکتے ہیں، آپ کو موشن ہو سکتے ہیں زیادہ کھانے کے حوالے سے. اور اعتدال پر ہی جو ہے وہ ساری چیزیں ہیں. پانی بھی اگر آپ ضرورت سے زیادہ پیئیں گے ظاہر ہے نقصان ہے، کھانا بھی زیادہ آپ ضرورت سے زیادہ کھائیں گے تو بھی نقصان ہوگا. اسی طرح دیگر چیزیں ہیں. یہ سونف جو رکھی ہوئی ہے صحیح، یہ ہے، اس کو دکھائیں ذرا ناظرین کو. یہ ادرک کی خشک صورت ہے. یہ اس کا پانی بڑا مشہور ہے. اس کا پانی بھی مشہور ہے، اور اس کا ایک نسخہ مجھے ابھی بھی ہاتھوں یاد آیا ہے. صحیح حکم. اگر مچھلی کھائیں آپ نا، اور رمضان کے دنوں آپ چاہ رہے ہیں بھائی مچھلی بھی کھانی ہے، بھائی شہری میں مچھلی کھا لیا آپ نے، صحیح. اب اس کی ایک چٹکی کھا لیں نا اس کے صفوف کی، تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو جو ہے پیاس نہیں لگے گی. اچھا. ہاں، کبھی آپ سفر میں بھی اور مچھلی کھا لیں آپ، تو اس کی ایک چٹکی کھا لیں گے انشاءاللہ تو آپ خود فرق محسوس کریں گے. ہاضمے کے لیے بھی بہت زبردست چیز ہے یہ. اچھا. سونٹ کہلاتی ہے، یہ خشک ادرک ہے، یہ خشک ادرک. اسی طرح سونف کا آپ نے کہا، تو سونف کو اگر تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے رہیں کھانے کے بعد، 1 چمچہ لے لیں آپ، 1 چمچ آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت فائدے مند ہے. صحیح. اچھا، ڈاکٹر جو لوگ دوائیاں بناتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسی سے ہی تو کچھ اس کا چلا ہے معاملہ. جی، ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں اس کے. تو بعض میری معلومات کے مطابق، شاید میں اس میں ہو سکتا غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی ان جڑی بوٹیوں سے کچھ نہ کچھ تو حاصل کرتے ہی ہیں، اور جو چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں اسی کا کیمیکل بناتے ہیں. جی جی. میری ایک ڈاکٹر سے بات ہوئی تھی پچھلے دنوں، تو میں نے کہا بھائی آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ جیسے یہاں حکمت میں یہ طریقہ کار ہے، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بڑی کام کی بات ہوگی کہ حکمت میں ایک چیز واحد ہوتی ہے. جیسے سونف کھا رہے ہیں آپ، صحیح. اب سونف یہ ایک ہی جز سے، ایک ہی چیز سے فائدہ پہنچانا آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے فائدہ ملے، مگر اگر ایک نسخہ ہے، اس کے ساتھ آپ مصری شامل کر لیں، اور اس کے ساتھ بادام ایرانی ہے، ایرانی بادام اگر آپ اس میں شامل کر لیں، اور مصری شامل کر لیں، اور سونف شامل کر لیں، اگر یہ تینوں کا مجموعہ شامل کر لیں گے تو آنکھوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ صفوف.
یہ کوٹ کے کھانا ہے یا ایسے کوٹ کر کھانا ہے آپ نے. بادام کو الگ آپ نے کوٹنا ہے, سونف اور مصری کو ایک ساتھ کوٹ لینا ہے, پھر بادام کے صفوف کو شامل کر لینا ہے. اب یہ تینوں چیزیں جب شامل ہو گئی تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا, اسی طرح 3-4 چیزیں آپ نے ملا لی, تو اس میں ایک چیز ایسی ڈالی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں مصلح, اصلاح کرنے والی. بعض چیزوں کے سائیڈ افیکٹ ہوں گے تو وہ ایک کور کرتی ہے, وہ کور کر لیتی ہے. تو اسی طرح دوائیوں کے اندر جو ہوتا ہے وہ بھی چیزیں, ظاہر ہے کہ وہ بھی ان چیزوں سے لے کر پھر اس کا کیمیکل بناتے ہیں, مجھے بتایا گیا. جی اور کیمیکل سے جو ہے پھر وہ 3-4 کیمیکل ملا کر پھر ایک دوائی. اچھا, پھر وہ ایکسپیریمنٹ بھی کرتے رہتے ہیں, اسے ایک اور دوائی بن جاتی ہے. بہرحال ہم اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سونف بھی جو ہے وہ نیند کے لیے بھی فائدے مند ہے. ایسا ہی ہے نا, کوئی نسخہ تو ہے آپ کے پاس نیند کا, گھریلو علاج کا, ذرا آپ ناظرین کو بتائیں, پھر انشاءاللہ میں دوسری چیزوں کے بارے میں بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. یہ گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 31 پر یہ علاج موجود ہے. نیند لانے والا مزیدار شربت. آدھا کلو پانی میں 6 ماشا یعنی تقریباً 6 گرام سونف ڈال کر پانی کو چولہے پر جوش دیجیے. ٹھیک ہے. جب 2 چھٹانک یعنی تقریباً 125 گرام جسے آدھا پاؤ بھی کہتے ہیں پانی رہ جائے تو اس میں گائے کا دودھ 250 گرام یعنی 1 پاؤ اور 1 تولہ یعنی تقریباً 12 گرام گائے کا گھی اور حسب ضرورت چینی ملا کر استعمال کیجیے. انشاءاللہ عز و جل نیند آنے لگے گی. ماشاءاللہ. تو نسخہ تو آسان ہے, مگر گائے کا دودھ اور گائے کے دودھ سے بنا ہوا گھی ہمارے لیے پرابلم یہی ہے کہ اس کو تلاش کرنا ویسے تو نایاب تو نہیں ہے. یہ مل جاتا ہے, گائے کا دودھ بھی مل جاتا ہے اور گائے کا گھی بھی مل جاتا ہے. ویسے دودھ میں بہترین دودھ گائے کا دودھ ہوتا ہے. اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے, وہاں تو تقریباً جتنا بھی دودھ ملتا ہے نا وہ گائے کا ہی دودھ ہوتا ہے. خلیل بھائی, یہ جو اتنی ساری چیزیں آپ نے رکھی ہیں, اس میں ایک فلفل دراز بھی مجھے نظر آ رہی ہے نا, اس کا کیا نسخہ, کوئی نیند لانے کا آپ کو نسخہ اس میں بیان کریں گے؟ کیونکہ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ نیند بہت زیادہ آتی ہے, اس کا کوئی نسخہ ہے آپ کے پاس نیند زیادہ لانے کا یا نیند بھگانے کا؟ ڈاکٹر صاحب انگلش میں کیا کہتے ہیں نیند لانے والی غذا کو؟ یعنی یہ حکمت کی زبان میں تو منوم غالباً کہتے ہیں, نیند لانے والی ادویات منوم. تو اس میں کیا ہے آپ کی کچھ ہے انگلش وغیرہ میں کہ اس میں اینگزیولائٹک بولتے ہیں. اچھا بھائی پوری ٹرمینالوجی اسی میں سب چیزیں شامل ہیں. باقی آپ نے تو اچھی طرح ویسے بینزوڈائزوپین گروپ کہلاتا ہے یہ اینگزیولائٹک کا ہی ہے نا. اینگزیولائٹک پہ تو آپ اسپیسیفک کر دیں گے کہ وہ اینکشس پیشنٹ ہے یا کوئی ڈپریس. بینزوڈائزوپین, باربیچوریٹ, یہ سب اسی کے اندر آ جاتا ہے. پچھلی بار آپ کچھ مشکل نام لے رہے ہیں تو ہم بھی کچھ ٹھیک ہے, حکمت میں کچھ نہ کچھ میں وضاحت کرنی پڑے گی. جی خلیل بھائی کیا بتا رہے تھے آپ؟ اس دفعہ اس سلسلے میں جو ہم نے گھریلو علاج عرض کرنا تھا وہ تو یہی تھا کہ جن لوگوں کو نیند بہت زیادہ آتی ہے تو اس کا ہمارے پاس روحانی علاج بھی ہے اور اس کا یہ گھریلو علاج جو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ عز و جل. آپ بھی حکمت کے حوالے سے, جڑی بوٹیوں کے حوالے سے آپ کی دلچسپی اور بہت اچھے انداز سے آپ نے ان کے بارے میں بتایا اور مزید انشاءاللہ بتائیں گے. تو سونف کا آپ نے بتایا, تو ایک تو یہ معلوم ہوا کہ سونف کے اندر بھی کوئی ایسی بات پائی جاتی ہوگی کہ اس کو اب جوش دے رہے ہیں, گائے کا گھی اس میں داخل کر رہے ہیں اور جو ہے پھر اس کو یوز کرنے کا طریقہ بھی آپ نے بیان فرمایا. تو اب جن لوگوں کو نیند زیادہ, یہ آپ کے پاس بھی تو ایسے پیشنٹ آتے ہوں گے نا کہ مجھے نیند بہت زیادہ آتی ہے. جی ویسے ہیں ایسے سوالات بھی ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ عورتوں کو جو ہے نا, اسلامی بہنوں کو, وہ ہو سکتا ہے ناراض ہو جائیں اسلامی بہنیں, ان کو نیند کچھ زیادہ نہیں آتی. ایسا ہے کوئی مطلب آپ کے ڈاکٹری میں کہ اسلامی بہنوں کے لیے نیند کا کچھ ڈیوریشن زیادہ ہوتا ہے؟ اکثر عموماً جو فیمیلز جو ہوتی ہیں نا پیشنٹ, ان کو ایک تو جیسے آئرن کی کمی اکثریت کو ہوتی ہے, یعنی خون کی کمی بھی ہوتی ہے, پانی کی کمی بھی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ان کا نیند کا دورانیہ ان لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے. اور کچھ ایسے دن ہوتے ہیں ان کے اندر نیند کا ٹائم پیریڈ بھی بڑھ جاتا ہے. مردوں کی نسبت ان کا ٹائم بڑا ہوا ہوتا ہے, ان کو نیند پوری کر لینی چاہیے. ایک دوسرا فیکٹر یہ بھی آتا ہے کہ مرد زیادہ تر گھر سے باہر ہوتا ہے نا, خواتین گھر میں ہوتی ہیں, ایک ماحول بھی ہوتا ہے, تو وہ ایک آٹومیٹکلی اٹریکٹ کرتا ہے نا. جو مثال کے طور پہ کام کاج سے خواتین فارغ ہو گئیں 2-3 بجے تک کام کاج سے فارغ ہوئے, تو ایک اٹریکٹ کرتا ہے ماحول کے, تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لیں, تھوڑی دیر نیند آ لیں, آرام کر لیں. جبکہ مرد عمومی طور پہ آفیسز وغیرہ کے اندر ہوتے ہیں تو وہاں یہ چیز ہوتی نہیں ہے. اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ان کو نیند زیادہ آتی ہے, لیکن اگر آپ کمپیریزن کریں تو میرا خیال ہے نیند میں ان کی ڈیفینیٹلی نیند کم ہوتی ہے ہم سے. اچھا, آپ یہ غور کریں, ہم ہو سکتا ہے دوپہر کو آرام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, میں اس سے ہٹ کے بات اگر کروں گا, وہ ہم کو کھانا کھلانے کے بعد ہو, ہم 2 بجے کھانا کھائیں, 1 بجے کھانا کھائیں,
وہ ہمارا کھانا کھلانے کے بعد ہی آرام کرتی ہے اور ہمارے اٹھنے سے پہلے ہمارا ناشتہ تیار کر دیتی ہے. تو نیند تو ان کی ڈیفینیٹلی ہم سے کم ہوتی ہے. نیند ہم ہی زیادہ کرتے ہیں, نیند وہ کم کرتی ہیں. وہ ان کی پارٹیشن ہو جاتے ہیں, 2 حصوں میں ہو جاتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے اگر کر لیتے ہوں اگر کر لیتے ہیں. لیکن مطلب آپ ظاہر فیور کی طرف جا رہے ہیں, مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے کہا کہ نیند زیادہ ہوتی ہے, چلیں آپ نے اس کی وضاحت بیان کر دی, ورنہ کچن میں کام رکھا ہوا ہے اور اگر وہ یہاں سے جواب ملا کہ بھائی اسلامی بہنوں کی تو نیند زیادہ ہوتی ہے جناب. اس میں بابو ان میں ہوتا ہی کہ کام کر رہے ہیں, تھک گئے, پسینہ زیادہ نکلتا, غنودگی کی کیفیت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس کو بھی یہ سمجھا جاتا ہے جیسے نیند آ رہی ہے, یا نیند پوری نہیں ہوئی تو تھکن ہو رہی ہے گی. اچھا, ہمارے پاس کالز بھی ہیں, مگر یہ کہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی نسخہ کارآمد ہوگا جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ زیادہ نیند, اگر واقعی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کو نیند زیادہ آ رہی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ یہ جو نسخہ بیان کیا جا رہا ہے تو یہ سستی کے لیے, کاہلی کے لیے, نیند کا غلبہ رہتا ہو, بے وقت نیند آ رہی ہے, مطلب کام کا وقت ہے اس میں بھی نیند آ رہی ہے, بے وقت نیند آتی ہو یا غنودگی سی رہتی ہو یا بی پی لو ہوتا ہو, تو ان امراض میں انشاءاللہ عز و جل یہ نسخہ, یہ جو گھریلو علاج بیان کیا جائے گا بہت ہی مفید ہے. تو عرض کر دوں یا پہلے؟ جی بالکل آپ بیان کریں, پھر ہم کال لیں گے انشاءاللہ. اس میں 4 چیزیں ہیں, بہت ہی مختصر سا یہ گھریلو علاج ہے. اس میں نمبر 1 فلفل دراز. جی دیکھیے شہتوت کی شکل کا ہوتا ہے, یہ چورنوں میں بھی ڈلتا ہے, یہ معدے کے لیے بھی بڑا فائدہ مند ہوتا تیز ہے اس کو. اچھا, فلفل جو ہے وہ عربی میں جو ہے مرچ کو کہتے ہیں فلفل. فلفل جو ہے ایک فلفل اسود ہوتی ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی بڑی اس میں معلومات میں اضافہ ہوگا. فلفل اسود یعنی کالی مرچ جس کو گول مرچ بھی کہتے ہیں. ایک فلفل احمر ہوتی ہے, فلفل احمر یعنی سرخ مرچ. ایک فلفل اخضر ہوتی ہے یعنی سبز مرچ, ہری مرچ. تو سبز مرچ اور سرخ مرچ اور جو ہے وہ گول مرچ جو ہوتی ہے اس کو فلفل اسود کہتے ہیں, گول مرچ بھی کہتے ہیں. صحیح ہے. اور ایک اور ہوتی ہے فلفل ابیض, یہ کون سی بات؟ یہ سفید مرچ. یہ گول مرچ ہوتی ہے, کالی نہیں ہوتی گول مرچ کی طرح ہی ہے, مگر یہ سفید. یہ بچوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتی ہے. اگر آپ جو بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کو اگر جو ہیں وہ نخود بریا مقشر, مشکل ہو گیا, یہ جو بھاڑ میں بھنے ہوئے جو چنے ہوتے ہیں نا, صحیح, اس کو نخود کہتے ہیں, فارسی میں کہتے ہیں نخود, اردو میں کہتے ہیں اس کو چنا. اور نخود بریا بھنا ہوا, مقشر چھلا ہوا, یہ عموماً کھاتے ہیں ہم. تو یہ جو بھنا ہوا چنا ہوتا ہے اس کو لے لیں, اس میں مصری شامل کر لیں, کچھ تھوڑی سی اگر ہم جو ہے وہ سفید مرچ, یہ عموماً جس کو میں نے کہا فلفل ابیض سفید مرچ, یہ بڑے کام کی ہوتی ہے, اس کو اگر آپ شامل کر لیں تو یہ بچوں کے لیے حافظے کے لیے بڑی فائدہ. اسے دکنی مرچ بھی کہتے ہیں, جو آپ دکنی مرچ بھی کہتے ہیں, بالکل صحیح کہا آپ نے. تو یہ فلفل دراز ہے, یہ سب سے ہٹ کر ہے, نہ یہ ابیض ہے فلفل ابیض ہے, نہ یہ فلفل اسود ہے, نہ یہ فلفل احمر ہے, یہ ہے فلفل دراز. یعنی ان مرچوں کے مقابلے میں اس کا سائز بڑا ہے, چورنوں میں ڈلتی ہے. چلیں آگے چلیں, اس کو کیا کرنا ہے بھائی, اس کا لینا ہے. اس کی مقدار جو ہے وہ 1 تولہ یعنی تقریباً 12 گرام. 12 گرام یہ لینا, ٹھیک ہے, 12 گرام اس کو لینا ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو اس گھریلو علاج میں یہ تو ہمارے کچن میں ہوتی ہے, دار چینی, یہ ہے دار چینی. ٹھیک ہے, اس کی مقدار بھی 1 تولہ یعنی تقریباً 12 گرام. ٹھیک ہے, 12 گرام یہ بھی لے لی. جی, دونوں برابر لے لی ہم نے, ہم وزن. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری چیز ہے خشک ادرک, جس کا ابھی ہم نے سنا تھا, سونٹ جس کو کہتے ہیں, سونٹ بھی کہتے ہیں عربی میں, اس میں زنجبیل کہتے ہیں, زنجبیل بھی کہتے ہیں, اور اردو میں سونٹ یعنی خشک ادرک اسے کہا جاتا ہے. اس کی مقدار بھی اسی کے مطابق یعنی یہ بھی تقریباً ہم وزن ہے 12 گرام. 12 گرام تقریباً 1 تولہ. چوتھی چیز جو ہے قسط شیری یا قسط شیری, جی اسے نام دیا جاتا ہے. تو یہ چوتھی چیز ہے. تو اس کی مقدار جو ہے کچھ زائد ہوگی کہ تقریباً 5 تولہ یعنی کہ 60 گرام کے قریب. قسط شیری 12, یہ تینوں جو آپ نے بتایا یہ تو ہم وزن ہوں گے, اور قسط شیری بھی قسط شیری 5 تولہ تقریباً 60 گرام. 60 گرام, اس سے زیادہ ہے یہ. جی, یعنی کہ فلفل دراز 12 گرام اور 12 گرام دار چینی ہے, 12 گرام سونٹ آپ نے کہا خشک ادرک ہے, اور 60 گرام آپ نے بتایا قسط شیری ہے. چاروں کو ملا کر اب کرنا کیا ہے, صفوف بنانا ہے. چاہے تو 63 گرام لے لیں نسبت سے. ٹھیک ہے, 63 گرام لے لیں ماشاءاللہ. اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام دوائیں کوٹ چھان کر بحفاظت اس کو رکھ لیجئے. ٹھیک ہے, الگ الگ ہم اس کو کوٹ لیں یا ایک ساتھ کوٹ لیں؟ ایک ساتھ کوٹ لیں. ٹھیک ہے. اور چاہیں تو کسی اگر دکان والے کو دیں گے, پنسار وغیرہ وہاں چکی ہوتی ہے اس میں اس کو پیس دیں گے. گھر میں اگر گرائنڈر وغیرہ میں اس کو پیسنا چاہیں تو پہلے اس کو اچھی طرح کوٹ لیں, اس کے بعد پھر اس میں ڈالا جائے. اس کو. جی,
اب اس کی جو خوراک ہوگی مقدار وہ ہے صبح و شام 1 چمچ پانی سے استعمال کیجیے. اس کے جو فوائد ہیں انشاءاللہ عز و جل سستی، کاہلی، نیند کا غلبہ، غنودگی، بی پی لو وغیرہ امراض میں بے حد مفید ہے. اور تا حصول شفا اس کو استعمال کرتے رہے انشاءاللہ بہت اس کے فائدے ہیں اور آسان بھی. یعنی بے وقت کی نیند آنا، سستی ہو جانا، اور جو ہے وہ بعض اوقات بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے تو نیند کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے کہ نیند آ رہی ہوتی ہے، کام کا وقت ہے، نیند آ رہی ہو، اور اس میں آپ نے یہ بہترین نسخہ دیا ہے. اور یہ مشکل نہیں ہے، اگر پنساری کی دکان پر ہم چلے جائیں گے تو خشت شیری بھی مل جائے گا، فلفل دراز بھی مل جائے گی، دار چینی تو ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہے. واقعی اگر غور کیا جائے کہ ہمارا باورچی خانہ ایک طرح سے ہمارا دواخانہ بھی ہے، اس میں چیزیں موجود ہیں. کہ سونٹ تو موجود ہی ہوتی ہے، سونف موجود ہے اگر ہم اس کو استعمال کرنا چاہیں تو انشاءاللہ اس کو بھی استعمال کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہم جو ہمارے پاس کچھ کال بھی ہیں، کچھ ویڈیو بھی ہیں، تو کیا چاہتے ہیں ناظرین ہم سے ویڈیو کال کے ذریعے؟ اس سے پہلے کچھ آپ ایک میسج دیں گے. چھوٹا سا نہیں سوال پوچھیں، کشت شیریں جی جی کیا میٹھا ہوتا ہے؟ یہ شیریں سے کیا مراد؟ جی جی شیریں سے مراد بعض چیزیں اس میں حکمت میں ایسی ہوتی ہے کہ وہ تلخ ہوتی ہیں. اچھا ہاں اچھا تلخ، جیسے پان جو ہے نا، کڑوا پان بھی ہوتا ہے، کولیسٹرول کے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے وہ. تو اب ویسے عموماً تو میٹھے پان ہوتے ہیں، نارمل ہوتے ہیں جو پان جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. خالی پان کا استعمال کرنا ہے یہ مفرق قلب ہے. آپ کہیں گے مفرق قلب کیا ہوتا ہے؟ دل میں فرحت پیدا کرنے والا، خوشی داخل کرنے والا. یہی کام الائچی بھی کرتی ہے. الائچی اگر کھائیں تو ہاضمہ بھی کرے گی اور دل میں فرحت پیدا کرے گی. یہ تو اس طرح بعض چیزیں تلخ ہوتی ہیں اور وہ تلخ ہی استعمال کر سکتے ہیں. اب کشت شیریں کے اندر جو ہے ممکن ہے ایسا بھی آتی ہوگی جس میں تلخی ہوتی پائی جاتی ہوگی، مگر آپ نے لینی یہی ہے. اب مازو ایک چیز ہوتی ہے، مازو بے سوراخ، اس کے اندر سوراخ نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح یہ حکمت میں بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اس میں مختلف ہوتی ہیں، کہ جیسے شیریں بھی ہوتی ہیں تو وہ اس میں تلخ بھی ہوتی ہیں. بعض ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا کوئی ذائقہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ الگ الگ انداز سے، الگ الگ اس کے نام اسی انداز سے. مطلب شیریں سے مراد یہ نہیں کہ میٹھی ہوگی، ہاں ضروری نہیں ہوگی، یعنی اس کے اندر تلخی نہیں پائی جائے گی. اس میں تلخی نہیں. جی جی ایسے بعض چیز ہیں کہ اس میں تلخی پائی جاتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب میں کہا اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ڈائبٹک کے مریض ہوں تو وہ میٹھی چیز کھا رہے ہوں تو اس لیے پوچھ رہے تھے. نہیں، وہ اس طرح کی میٹھی نہیں ہے، اس طرح کی مٹھاس نہیں پائی جاتی کہ شوگر وغیرہ کے مریض ہوں کہ اس کو استعمال نہ کر سکیں. ایسا آپ نے جو فرمایا یہ بڑی اچھی توجہ دلائی. بعض لوگ جو چورن استعمال کرتے ہیں، اب چورن کے بہت سارے فوائد تو بیان کر دیے، یہ ہاضمہ کر دے گا، اتنے فوائد بیان کرتے ہیں، اتنے فوائد بیان کر دیتے ہیں کہ علامان والافید، مگر جو ہے وہ اس کے اندر اکثر چورنوں میں نمکیات شامل ہوتے ہیں. کالا نمک شامل ہوگا، لاہوری نمک شامل ہوگا، یا عام نمک شامل ہوگا، یا اور جو ہے اس طرح نمکیات کی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. اب بیچارہ بلڈ پریشر کا مریض جو ہے وہ ہاضمے کو تو لے کے بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ میں بلڈ پریشر کا مریض ہے. تو میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کروں گا کہ ایسے چورن آتے ہیں، آپ اپنے حکیم کو یہ ضرور بتائیں کہ بھائی میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں اور میرا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے، تو مجھے ایسا کوئی چورن نہ دیں جس کے اندر نمکیات کی کثرت ہو یا نمکیات اس میں شامل ہو. ظاہر ہے جب وہ نمک کو اپنے جو ہے اس قدر کھائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ بلڈ پریشر تو شوٹ ہونا ہی ہونا ہے. اسی طرح شوگر کے حوالے سے بھی وہ بتاتا نہیں ہے. اور عموماً جو معجون بنتے ہیں وہ معجون کے اندر جو ہے وہ چینی یوز ہوتی ہے یا قند سیاہ یوز ہوتا ہے. قند سیاہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. قند کہتے ہیں گڑ کو. اچھا گڑ. سیاہ تو آپ جانتے ہیں کالا گڑ. کالا گڑ. قند سفید بھی ہوتا ہے، سفید گڑ ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ سلسلہ کرتے رہیں گے تو کچھ شیئر ہوتا ہے، ہم سیکھتے رہیں گے، سیکھیں گے، مگر ہم پریکٹس نہیں کر سکتے. نہ حکیم پریکٹس کر سکتے، نیم حکیم پریکٹس کر سکتا ہے، اور نہ ہی جو ہے ایسا ڈاکٹر جو عطائی ڈاکٹر جس کو کہتے ہیں وہ پریکٹس کر سکتا ہے. تو ناظرین جو یہاں نسخے بیان کیے جا رہے ہیں آپ اپنے حکیم سے اور ڈاکٹر سے ضرور رجوع کیجیے گا. ہم کال لیتے ہیں. جی کیا چاہتے ہیں ہمارے ناظرین ہم سے؟ میرا سوال یہ ہے کہ لوگ جو ڈے اور نائٹ میں شفٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے گی، تو یہ مجھے بتائیں کہ اس سے انسانی صحت پہ کیا اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں گے. بہت مہربانی. جی ڈاکٹر صاحب ڈے نائٹ یہ تو واقعی ہے، اور بیرون ملک تو یہ بہت شفٹ والا کام جو ہے وہاں تو نائٹیں ایسے چل رہی ہوتی ہیں کہ بس وہ بعض اوقات اجتماع میں بیرون ملک دعوت اسلامی کا الحمدللہ کام تو دنیا کے 200 ممالک میں الحمدللہ اس کا پیغام پہنچ چکا. اور فارس جائیں تو وہاں بھی آپ کو فیضان مدینہ ملے گا، مڈل ایسٹ جائیں گے آپ تو وہاں بھی اجتماعات کی باہر ہیں، یورپ جائیں، امریکہ جائیں، تو بعض کو میں نے دیکھا بیچاروں کی آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں. بھائی کیا ہو 15 گھنٹے کی جاب کر کے آ رہا ہوں، ان کی نیند کا عالم کیا ہوگا. وہی ہے کہ پھر وہ انرجی ڈرنک لے رہے ہوتے ہیں، اس سے چل رہے ہوتے ہیں، اسی سے چل رہے. ایسوں کا کیا ہوگا؟
دیکھیں اس میں بات وہی آتی ہے کہ کوئی بھی جاب ہے اگر وہ 15 گھنٹے کی یا 10 گھنٹے کی جاب کرتا ہے، میرے خیال میں ہمارے یہاں ایک قانون ہے 12 کہ گھنٹے 6 سے 8 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں لیا جاتا، اور اگر ہم ابراڈ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ اس کے اوپر بڑا اسٹرکٹلی عمل کروایا جاتا ہے. تو وہ پھر 2 حصوں میں کام کرتے ہوں گے کہ آدھا یہاں کر لیا آدھا وہاں کر لیا، جو ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہوگی، لازمی بات ہے، جو بھی ان کی ضرورت ہوگی. لیکن اس میں نیند ان کو ڈیفینیٹلی پوری کرنی چاہیے، ہر حال کے اندر نیند پوری کرنی چاہیے. کہ نیند پوری نہ کرنے کی وجہ سے ان کی اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے، ان کے ساتھ رہنے والوں کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. خدا نہ خواستہ وہ مشین آپریٹر ہیں، نیند پوری نہیں کی انہوں نے، اور کسی ایسی مشین کے اوپر جاب کر رہے ہیں جو آپریٹ کرتے ہیں اور وہ صحیح طریقے سے اس کو آپریٹ نہیں کر سک رہے، نیند کی کمی کی وجہ سے، نیند نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ایسا جھونکا، جیسے کہ ڈرائیور بھی ہوتے ہیں، ڈرائیور ڈرائیو کر رہے بہت سارے ہوتے ہیں، لانگ ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں ہائی وے وغیرہ، بالکل ایگزیکٹلی. تو بہت احتیاط کرنی سو چاہیے. جاتے ہیں وہ، بعض کے مشینوں میں ہاتھ آ جاتے ہیں، ایگزیکٹلی آتے ہیں اس طرح کے معاملات. بہت کیسز ہوتے ہیں، ہیوی مشینریز پہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو احتیاط کرنی چاہیے، نیند ضرور پوری کرنی چاہیے، بے شک 2 حصوں میں پورا کر لیں اس کو، لیکن نیند ضرور پوری کرنی چاہیے. اس کے اندر مطلب وہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ریلیکسیشن نکال دیں یا کوئی ایسا پہلو نکال دیں گے جی نیند نہیں ہوگی تو آپ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کرنے لگ جائیں گے. نہیں، آپ کی پرفارمنس ڈاؤن ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو جن کو یہ کمپلین آتی ہے، جنہیں نیند نہیں پوری ہو رہی ہے، انہیں صبح کام پہ بھی جانا ہے یا شفٹ پہ کام پہ آنا ہے، تو اس طرح کی ادویات بھی یوز کر لیتے ہیں، انرجی ڈرنک بھی یوز کر لیتے ہیں، تو کیا اس طرح انرجی ڈرنک پی کے، دوا کھا کے، اس طرح کر کے کام پہ جانا کیسا؟ کتنے دن تک کریں گے؟ بالکل سوال یہ ہے کہ وہ کتنے دن تک کریں گے، 2 دن 4 دن 5 دن. لازمی بات ہے جیب پہ بھی اثر پڑے گا، ادویات کے اپنے اخراجات ہیں، انرجی ڈرنک کے اپنے اخراجات ہیں، پھر جسم کے اوپر جو اس کے سائڈ افیکٹس ہو رہے ہیں اس کے اپنے اخراجات ہیں، پھر آپ میڈیکلس کے چکر لگائیں گے، ڈاکٹرس کے چکر لگائیں گے، اس کے اپنے اخراجات ہیں. تو آپ ایک چیز کو کرنے کے لیے بہت ساری پریشانیاں اپنے ساتھ لے رہے ہیں. وقتی طور پہ تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ آپ ریلیکس ہو گئے ہیں، آپ نے اچھا کام کر لیا ہے، کوئی ایسی ڈرنک لے لی، آپ ایکٹیو ہو گئے ہیں، بہترین کام کر رہے ہیں، لیکن 2 دن بعد، 4 دن بعد، مہینے بعد، 6 مہینے بعد آپ ایگزاسٹ ہو جائیں گے بری طریقے سے، آپ وہ کام نہیں کر پائیں گے. باہر ممالک کے اندر اس طرح کی ڈرنک بہت زیادہ ہے، ان کا بہت زیادہ ایک سائڈ افیکٹ یہ ہے سائیکوسس، یعنی ہجان پن، پاگل پن ان کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے، رسک بھی بڑھ جاتا ہے اور ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے سائیکوسس. اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ایک اسٹڈی اور بھی ہے کہ بے خوابی جو ہے وہ بلڈ پریشر، جی، وزن بڑھانا، یعنی آپ ویٹ گین ٹھیک ٹھاک کر جاتے ہیں. جن کا وزن بڑھا ہوا ہوتا ہے آلریڈی وزن بڑھ بھی جاتا ہے. ہاں، اب یہ میرے پاس یہ زیادہ سونے کے نقصانات کی لسٹیں بھی موجود ہیں، ابھی انشاءاللہ پیش کریں گے. آپ فطری طور پر اگر سارے معاملات ہوں گے وہ، اور اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، نیند کے لیے بنایا ہے، وہ سورہ نبا میں بھی ہے نا. جی یہ روحانی علاج بھی ہے. اس حوالے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ روحانی علاج بھی لکھا ہے گھریلو علاج کتاب کے صفحہ نمبر 30 پر آپ نے تحریر فرمایا کہ نیند نہ آتی ہو تو پارہ 30 سورۃ النبا کی آیت نمبر 9 وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا سباتا ترجمہ کنز الایمان، اور تمہاری نیند کو آرام کیا. بار بار پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل جلدی نیند آ جائے گی. 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے نا، پہلی سورت کی آیت نمبر 9 ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ترجمہ کنز الایمان، اور تمہاری نیند کو آرام کیا. صحیح. اب تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رات آرام کے لیے بنائی ہے. ظاہر ہے غیر فطری عمل ہوگا، رات کو مسلسل جاگتے رہیں گے، مسلسل ڈیوٹی کرتے رہیں گے، مسلسل رات کی مصروفیت رکھیں گے. مسلسل ڈیوٹی تو ہوتی نہیں، یہ 12 گھنٹے سے 10 گھنٹے سے زیادہ کسی کی ڈیوٹی ہوتی نہیں، زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے کی. 12 گھنٹے تو ڈاکٹر صاحب نے بتایا نا کہ پھر ایک سے جو ہے وہ زائد پھر وہ کام کرتے ہیں نا، ایک جگہ 6-7 گھنٹے جاب ہو گئی، ڈبل شفٹ، پھر وہ کسی اور جگہ جا کر سیکنڈ شفٹ کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وقتی طور پر تو وہ کچھ رقم ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، مگر بعد میں یہی ساری رقم جو ہے وہ ان کی ہاسپٹلس میں اور دوائیوں پر خرچ ہو جاتی ہیں. ہمارے پاس کالز بھی ہیں، جی سنائیے ذرا کالز. تو میرا نام عبد الحمید ہے سر. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، بس نیند نہیں آ رہی ہے. یہ کہ میں صبح کو 4 بجے سو جاتا ہوں. صبح کو 4 بجے نیند آ رہی ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ اس کا مطلب نیند تو آ رہی ہے، نیند تو آ رہی ہے، دیر سے آ رہی ہے.
تو یہ تو پھر ان کو اپنا وجوہات جدول چیک صرف کرنا وہی ہیں، پڑے گا. وہی آئیں گی کہ آپ کو فیکٹرز دیکھنے پڑیں گے نا. نہیں ڈاکٹر صاحب اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کو اپنا جدول چیک نہیں کرنا پڑے گا میں وہی کہ کہہ رہا ہوں. پہلے کب سو رہے ہیں. اگر 12 بجے کا جو سونے کا عادی ہے وہ 12 بجے سو جائے گا. اگر وہ دیر سے سونے کا عادی ہے تو پھر ظاہر ہے اس کی بایولوجیکل کلاک جو شفٹ ہونا شروع ہو جائے گی. ڈیفینیٹلی 4 بجے سوئیں گے تو وہ 1 بجے سے پہلے نہیں اٹھیں گے. صحیح. 12-1 بجے سے تو آپ نے ڈیوریشن تو پورا کر لیا. جی جی. آپ یہ کہیں رات کو نیند نہیں آتی. رات کو نیند نہیں آتی. یہ لیکن جملہ اگر آپ زیادہ رات کو بہتر ہے. سونے کے عادی ہوئے تو آپ کو رات کو نیند نہیں ہاں آئے گی نا. اب ایسے کتنے لوگ ہیں جس نائٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو رات کو نیند نہیں آتی ہے, اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, دن میں وہ سوتے ہیں آرام سے. لیکن اگر آپ فرما رہے ہیں کہ 4 بجے آپ کو نیند آ جاتی ہے تو اس کا مطلب نیند تو آ رہی ہے. یہ مطلب زائد سونا چاہ رہے ہیں. زائد نہیں سونا چاہ رہے, یہ رات کو سونا چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے پھر ان کو کیا کرنا ہوگا, اپنی جو شیڈیول چینج کرنا پڑے گا, جدول بدلنا پڑے گا, شیڈیول ڈیفینیٹلی جلدی سونے کی ترکیب بنانی پڑے گی, کھانا جلدی کھانا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ اس میں یہ جو بات ہم انشاءاللہ کال بھی لیتے ہیں, ہمارے پاس کئی کالز بھی ہیں. جس طرح آپ کی گفتگو سے میں اس کو ریپیٹ بھی کرتا چلا ہوں کہ یہ بات تو ہمیں معلوم ہوا کہ بہت سارے لوگ اس بات کے شاکین نیند نہیں آ رہی, حالانکہ ایسی صورتحال ان کے ساتھ نہیں ہے. جی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نیند زیادہ کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, زیادہ نیند, اس کا تو کچھ ہمیں انہوں نے جو ہے وہ علاج بھی بیان فرمایا. اب اس کے میڈیکل نقصانات بھی ہیں, وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی آپ ہمیں بیان کریں گے اس حوالے سے. تو یہ بات تو یہاں یہ معلوم ہوئی کہ جو ہے وہ از خود اپنا فیصلہ کر لینا کہ بھائی مجھے نیند نہیں آ رہی ہے, وہی بات اس کی کہ دن میں سو گئے تو اب نیند شیڈول اپنا چیک کرنا ہے, آپ نے کہا. بالکل. اچھا پھر نیند آ رہی ہے, بے وقت آ رہی ہے اس کو. جی. پھر اس طرح جو ہے وہ ماحول ہی نہیں ہے وہاں نیند کا, تو آئیے کیسے. صحیح. اچھا ماحول کیسے نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کمرہ بھی بند ہو گیا, لائٹ بھی آف ہو گئی, مگر ٹیبلٹ کی لائٹ جلی ہوئی ہے, موبائل کی لائٹ جلی ہوئی ہے, یا ہینڈ فری کان میں لگی ہوئی ہے, تو والدین سے چھپ کر اب وہ جو ہے خدا نہ خاصا گانے سن رہا ہے معاذ اللہ, یا کامنٹری سن رہا ہے, یا جو ہے وہ واٹس ایپ سن رہا ہے, یا جو اپنے دوست سے بات کر رہا ہے, تو ظاہر اب تو نیند نہیں آئے گی. مگر یہاں میں ایک بات یہ کہوں گا کہ چلو اس سے ہٹ کر اب اگر وہ یہ سب کوئی کام نہیں کر رہا, نیند بھی نہیں آ رہی, تو کیا اس کو سونا اس حالت میں, نہ اس کے بعد ٹیبلٹ ہے, نہ موبائل ہے, اندھیرا بھی ہے, نیند کا ماحول بھی بن چکا, اب وہ صرف لیٹا ہوا ہے, کیا اس سے بھی اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے کہ صرف وہ لیٹا رہے؟ دیکھیں جسمانی طور پہ تو ڈیفینیٹلی اس کو فائدہ پہنچے گا, لیکن وہاں اس وقت اس کو یہ چیز زیادہ کارگر رہے گی کہ آپ جو ذہنی سوچ ہے اس سے بھی آپ الگ ہو جائیں. اس میں لاسٹ ٹائم نگرانی شورا نے جیسے توجہ دلائی تھی کہ آپ اگر لیٹے ہوئے سونے کی کیفیت نہیں جا رہی تو آپ کوئی رسالہ لے کے, دعوت اسلامی کا رسالہ لے کے وہ پڑھنا شروع کر دیں, اپنے دماغ کو ڈائیورٹ کر لیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. بالکل. اس میں دیکھیں بات وہی ہوتی ہے نا کہ آدمی کو نیند کیوں نہیں آتی ہے, اگر سارا ماحول بھی ملا ہوا ہے, ہر چیز ہے, سب چیزیں بند کی ہیں, اس کے باوجود نیند نہیں آ رہی, تو اس کا ایک ہی فیکٹر ہے کہ آپ کے دماغ میں کوئی ایسی چیزیں چل رہی ہیں جو آپ کو سونا نہیں دے رہی ہیں. اب وہ آپ کی کوئی معاشی پرابلم ہو سکتی ہے, کوئی سوشل پرابلمس ہوتی ہیں, کوئی کاروباری پرابلمس ہو سکتی ہیں, کوئی بزنس پرابلمس ہو سکتی ہے, کوئی آفس کے میٹرس ہوتے ہیں, گھریلو مسائل جن جو بھی ہو سکتے ہیں. اس چیز کو ہر حال میں دماغ سے نکالنا ہوگا, اور صرف ایک چیز یہ کرنا ہے کہ مجھے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, مجھے نیند آ رہی ہے, مجھے کوئی پریشانی نہیں, مجھے نیند آ رہی ہے, بس یہ آپ کرتے رہیں گے, آپ کو نیند. یہ آپ نے تو حکمت والی بات بیان کر دی, بس میں نے بھی پڑھی, مطلب یوں کہ یہ جو بات آپ نے بیان فرمائی کہ اس کا غلبہ ہو جائے, یعنی آدمی جو سوچتا ہے نا بسا اوقات, جیسے دن بھر سوچتا رہا جو بات, یا سوتے وقت سوچتا رہا وہ بات, تو وہی خواب میں آ جاتی ہے بسا اوقات. جی. اچھا میں نے اس طرح ایک طبی کتاب میں خلیل بھائی آپ کے لیے بھی کہ پڑھا تھا, وہ مرض یہاں نہیں بیان کروں گا میں, تو وہ اگر یہ غور کرے اس مرض کے حوالے سے انہوں نے لکھا تھا کہ مجھے اٹھنے کے بعد وہ اس طرح فیل کرے اپنے آپ کو, اور وہ فیل کرے گا اور اس کا غلبہ اپنے ذہن میں بٹھا لے گا, تو اس کے اندر وہ بات پیدا ہو جائے گی. اسی طرح اگر وہ یہ سوچتا رہے گا کہ یار بس مجھے نیند آ رہی ہے, اگر اس نے اپنے آپ کو مریض سمجھ لیا نا, صحیح, اگر یہ سمجھ لے کہ یار میں بس بیمار ہوں, ڈپریشن کا شکار ہوں, ڈاکٹر نے بھی مجھے کہا تھا, میں نے دوائی بھی کھا لی, مجھے آئے گی نہیں. یہ عموماً کاروبار کے اندر بھی لوگ جو ہے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. میرے پاس کوئی گاہک نہیں آئے گا, ایک صاحب مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ فلاں شخص کو میرے سامنے لائن میں لگ کر کھڑا ہوتا تھا وہ, اور وہ آج دیکھو وہ اس کا کاروبار اتنا چمک گیا, اس کا اتنا کاروبار چمک گیا, میرے ساتھ تو ہوگا ہی نہیں, اب میں یہ جو لے کر آیا ہوں نا اس میں بھی میرا فائدہ نہیں ہوگا. پہلے سے نا امید ہے وہ, تو پہلے ہی سے ذہن بنا لینا کہ یار بس مجھے نیند آئے گی ہی نہیں, جب میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا تو یوں اس کا غلبہ جو آپ نے بتایا واقعی صحیح بات کہی, تو یہ اگر غالب کر لے گا کہ بس مجھے نیند آ رہی ہے, میں بھی غنودگی میں چلا جاؤں گا, تو انشاءاللہ میں بھی اس پر اپنے آپ امپلیمنٹ کروں گا. بعضوں کے ساتھ کچھ روحانی معاملات بھی بعض اوقات ہوتے ہیں. جی جی. کہ شریر جنات وغیرہ کے شرارتیں بعض اوقات ہوتی ہیں کہ سوتے میں کسی کو اس طرح سے اچانک اٹھ بیٹھتا ہے یا ایسے ڈراؤنے خواب دیکھ لیتا ہے,
تو یہ ایک جہاں اگر دیگر اسباب نہیں ہیں تو ایک سبب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا ہمارے پاس ایک روحانی علاج ہے اس کے وہ بھی عرض کیے دیتا ہوں کہ سوتے میں حادثات، شریر انسانوں جنات کے حملوں سے حفاظت کا روحانی علاج بہت ہی آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار جو رات سوتے وقت پڑھ لے، اس رات وہ ہر قسم کے ناگہانی یعنی اچانک ہونے والے حادثات، شریر انسانوں جنات کے حملوں اور اچانک موت سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یعنی سوتے میں بعضوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ روحانی علاج اس میں بھی فائدہ ہے۔ یہ عموماً پرابلم ہو جاتا ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہوا اور میں مدنی چینل کے ناظرین کو شیئر کروں گا کیا ہوا، کس طرح مجھے پکڑ لیا تھا انہوں نے۔ اب میں کسی اور کی بات نہیں بیان کروں گا، پکڑا تھا مجھے لگا یہ کوئی شک نہیں تھا یا میں ایسی غنودگی کے عالم میں بھی نہیں تھا۔ خلیل بھائی بتائیں کہ کیسے اس کو دور کرنا، پہلے میں واقعہ نہ بیان کروں گا۔ جی یہ کافی سال پرانی بات ہے، ایک مسجد میں اکیلا ہی آرام کر رہا تھا اور رات کا وقت تھا، تو میں نے وہاں قیام اس لیے کیا کہ رات کافی تاخیر ہو گئی تھی، تو میں نے کہا اس مسجد میں آرام کر لیتا ہوں میں، اور صبح انشاءاللہ جلدی آنکھ کھل جائے گی تو انشاءاللہ جماعت سے نماز مل جائے گی۔ میں سو گیا تو ایسا لگا مجھے کہ جیسے کسی نے مجھے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور میں بہت زور سے چیخ رہا ہوں، مگر میری آواز نہیں نکل رہی، میری آواز نکل رہی، میں اپنے ہاتھ چھڑانا چاہتا ہوں، ہاتھ نہیں چھوٹ رہے، اور میں کسی کو پکار رہا ہوں تو کوئی میری سن نہیں رہا، اور اسی عالم میں جو ہے ایک دم میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ کوئی شخص میرے قریب کھڑا ہوا ہے اور میں اس کے پیچھے دوڑا تو وہ آگے نکل گیا۔ بس اس کے بعد پھر جو ہے میں دوبارہ واپس اپنی جگہ پر آ گیا مسجد میں۔ یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا اور مجھے ایسا لگا کہ واقعی کوئی ایسا جن تھا کہ جس نے شریر جن نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی تھی، اور میں اس طرح کے واقعات اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں کہ وہ بس اوقات نیچے چیخ رہے ہوتے ہیں، یا مجھے کسی اور نے بتا دیا کہ میرے دونوں ہاتھ کسی نے پکڑ رکھے ہیں اور میں چیخ رہا ہوں۔ یہ ممکن ہے ناظرین کہ میں بھی کسی کے ساتھ ہوا ہوگا واقعہ، تو یہ جو آپ نے آج روحانی علاج بتایا یہ انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پر عمل کر کے سوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھنا ہے رات کو سوتے بسم وقت، اللہ شریف 21 مرتبہ۔ جی مگر یہ جو آپ نے مسائل بتائیں اس کے حوالے سے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے بیمار عابد کے صفحہ نمبر 27 پر 27 پر بھی اس کے حوالے سے کچھ علاج آپ نے ارشاد فرمایا ہے، وہ عرض کیے دیتا ہوں کہ سوتے میں کوئی چیز تنگ کرتی ہو، یا مزید آپ فرماتے ہیں کہ نیند نہ آتی ہو، ڈراؤنے خواب آتے ہوں، نیند میں جسم پر وزن پڑتا ہو، جیسا آپ نے فرمایا کہ نہ بندہ جاگ رہا ہوتا ہے نہ سو رہا ہوتا ہے، ایک غنودگی کا عالم ہوتا ہے، جس نیند میں جسم پر وزن پڑتا ہو یا ایسا محسوس ہوتا ہو کہ جیسے کوئی دبوچ رہا ہے، نیند جن ایسا ہی ہوا تھا، جادو وغیرہ بلا و آفات سے حفاظت، سوتے وقت عمر بھر روزانہ بلا ناغہ یہ عمل کیجیے۔ نیز جن جادو وغیرہ بلا و آفات سے حفاظت کے لیے سوتے وقت عمر بھر روزانہ یہ عمل کیجیے۔ وہ عمل کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر ٹھیک ہے، تینوں کل شریف یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایک ایک بار پڑھ کر ان پر دم کر کے، ہتھیلیوں پر دم کر کے، سر، چہرے، سینے اور آگے پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچے، سر، چہرہ ہے، سینہ ہے، لیٹے ہوئے ہیں تو اپنے سر سے شروع کر کے جہاں تک ہاتھ پہنچ رہے ہیں تو سب پر جو ہاتھ پھیر دیں، جہاں تک ہاتھ پہنچے سارے بدن پر پھیریے، پھر دوبارہ سے 12 یعنی تیسری بار اسی طرح کیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ خود ہی دیکھ لیں گے۔ یہ کہ اگر اپنے بستر پر بیٹھ کر ممکن ہو تو قبلہ رو اگر بیٹھ جائیں صحیح نصیب، تو پھر اگر یہ عمل کیا جائے اور پھر اس کو ایک دفعہ جیسے جسم پہ ہاتھ پھیر لیا، پھر آپ فرماتے ہیں کہ دوبارہ سے 12 یعنی تیسری بار بھی اسی طرح کیجیے انشاءاللہ عز و جل۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، پھر سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس یعنی سورہ ناس، یہ تینوں کو ایک ایک مرتبہ پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے اس کو پورے جسم پر مل لیں گے ہم۔ جی بیٹھے بیٹھے جیسے بیٹھ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لیٹ کر اگر پڑھیں گے بالفرض بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، پاؤں نہ پھیلے ہوں، کوشش کریں۔ بالفرض ایسا مریض ہے کہ وہ پاؤں نہیں سمیٹ سکتا، وہ اس کا تو الگ میٹر ہوتا ہے۔ تو وہ اب یہ تینوں کو ایک ایک بار پڑھنا ہے، تو سر پر، چہرے پر، سینے پر، آگے پیچھے، پورے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے 3 مرتبہ کرنا ہے،
3 मरतबा इसको करना है, टांगों पर आगे पीछे जहाँ तक हाथ पहुँचता हो, तो 3 बार करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जिस तरह आपने जो वाक़या बताया ये है जादू जन्नात वगैरह की वजह से नींद ना आती है, आफात व बलैयात से वगैरह से हिफाजत के लिए कोई दबोच रहा है, डरावने ख्वाब, इंशाअल्लाह इसमें फ़ायदा हो। अच्छा, ये जो सब बयान किया, अभी जो मामला मैंने अपना भी बयान किया और उन्होंने रूहानी इलाज भी बयान फरमाया, अच्छा डर जाते हैं ख्वाब के अंदर जी एकदम। अच्छा, बाज़ औक़ात बाज़ बच्चे जो हैं उठकर चलना शुरू कर देते हैं ख्वाब के अंदर, सही, तो नींद में चल रहे हैं वो या चीख रहे हैं, बस डर गए एकदम, बच्चा डर गया। तो ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि बच्चा डर जाए या चीखना शुरू कर दे या नींद में चलना शुरू कर दे, इसको क्या कहते हैं और उसका क्या इलाज है? देखिए, जहाँ तक नींद में चलने का सवाल है तो नींद में चलना जो है बेसिकली एक जेनेटिकली प्रॉब्लम है, यानी कि मोरूसी मसला है, मोरूसी मसला होता है। इसमें एक क्रोमोसोम होता है, एक जिस्म का जुज़ होता है जो जिसको हम नाम दिया हुआ क्रोमोसोम 20। अच्छा, क्रोमोसोम 20 वो उसमें नुक्स पैदा हो जाता है जिसकी ऐसी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये उमूमी तौर पे जेनेटिकली होता है, ये यानी से खानदान में रन कर रहा होता है, इनके वालिद भी चल रहे होंगे तो इनकी औलाद भी चल रही है। अच्छा, इसके अंदर मुख्तलिफ होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें हैबिट्स होती है उठ के गए, अपने शूज़ निकाल के पहन लिए, पहनने के बाद फिर उतार दिए, उतारने के बाद फिर बिस्तर पे आके सो गए। कुछ ऐसे होते हैं आया सॉक्स निकाल लिए, सॉक्स पहन लिए, सॉक्स छोड़ दिए। कुछ हो गए गाड़ी की चाबी निकाल ली, गैरेज पे चले गए, ये बहुत डेंजरस है। कुछ लोग ऐसे होते हैं नींद में चल के जा रहे हैं तो फिर वो बाहर भी निकल गए और फिर बाज़ औक़ात ये ठोकर खा के गिर जाते हैं, चोटें भी लगती हैं। तो ऐसी मतलब आपके पास कोई याददाश्त नहीं होती है, exactly पता नहीं होता कि हो क्या रहा है। क्योंकि अगर सेकंड डे उनको याद नहीं रहता, लेकिन अगर उस वक्त किसी ने उनको जगा दिया, मिसाल के तौर पे रिकमेंडेड ये है कि जगा देना चाहिए, जगा दिया। तो मिसाल के तौर पे कि कोई नींद से उठ के जा रहा है और मैंने उसको देख लिया, मैंने उसको पकड़ लिया, उठा दिया, तो वो फौरन चौंक के आंखें खोल लेगा और देख लेगा। फिर हो सकता है कि वो चेक कर ले कि यार मैं ये काम करके आया। लेकिन अगर वो अपना सारे मामला तय करके दोबारा बिस्तर पे आके लेट जाते हैं तो उनको शायद सुबह याद नहीं होगा कि रात को क्या किया। इसमें से डॉक्टर आपने बताया ना, जेनेटिक भी होता है और एक दूसरी कंडीशन होती है बच्चों में अमूमन, ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम कहलाता है ना। ये जैसे किसी बच्चों के साथ कोई हादसा हो गया या किसी बड़े के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया, उस हादसे के बाद उनमें ये तब्दीलियां, जहनी दबाव स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन इसका हो गया ना, मगर ये कि बाज़ बच्चे डर जाते हैं। अब नाइट टेरर, जैसे रात के डर, खौफ, रात में डर गए, वो उठ जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं खौफ की बुनियाद पर कि भाई ये हो गया। अच्छा, फिर वाला उन्हें चुप करा देती है और उस वक्त सुलाती है। ऐसे के लिए ये तो आपने खास मर्ज बताया कि चल पड़ते हैं, और तीसरा बताया आपने कि खानदानी मामला उनका हो गया या जहनी दबाव हुआ तो एक आध दफा हो गया उसके साथ। मगर ये बच्चों का उम्र डर जाना, उसका रूहानी इलाज भी जो है वो अभी बयान फरमाया होगा, जो मुझे याद पड़ता है बच्चों को डर जाने के हवाले से। मगर ये मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को डर जाने के हवाले से क्या है डॉक्टर साहब, कुछ है इसमें? देखिए, इसमें बात वही आती है कि सिर्फ कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाता है, हादसा घर में हो गया, जैसे वालिदैन की आपस में कोई लड़ाई हुई देख ली, उसके बाद बच्चों के अंदर इस तरह के साहनिया हो गया या खुदा न खास्ता किसी के अमवात हो जाती है, घर के एक्सीडेंट देख लिया बच्चे ने, कोई तशद्दुद। और दूसरी बात ये डॉक्टर साहब, ये जो अमूमन बच्चे टीवी के जो देख रहे होते हैं, कार्टून देखते हैं, फिल्में देख रहे होते हैं, इनके अंदर ये सब मार धाड़ वाले जो चीजें देख रहे होते हैं, बच्चों के जहन के असरात आ रहा होता है बच्चों के ऊपर। इसीलिए बच्चों रातों को ये चीख रहे होते हैं, कंप्लेन कर रहे होते हैं। बहुत मशहूर से कुछ कार्टून इस तरह के थे जो रिसर्च बेस्ड मैंने निकाला हुआ था, तो वो कार्टून बैन ही इसी वजह से हुए थे कि बच्चों के अंदर दिमागी मसाइल शुरू हो रहे थे। मतलब कार्टून से भी जो है वो दिमागी असरात, जी बिल्कुल, ये रिसर्च पैदा हो सकते हैं। जी कोई एक दो बीमारी, सीजर्स फिट्स एक बीमारी है जो कि एक खास किस्म के कार्टून देखने से हो जाते हैं, पड़ जाते हैं बच्चों को, झटके की बीमारी ये हो जाती है। और खौफ तो रहता है ये इसी तरह का, बच्चे अमूमन ये लड़ाई झगड़ा इस तरह की चीजें इन्हीं जगहों पे देखते हैं। कॉल्स बहुत सारी हमारे पास आ गई हैं जी, सुनवाइए हमें क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फैजुर रहमान अत्तारी, हिंद, कोलकाता से। मदनी चैनल का ये सिलसिला मदनी क्लिनिक अपनी बहारें लुटा रहा है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे मदनी पुल इरशाद फरमाते हैं। आज का टॉपिक नींद
के ऊपर मेरा ये सवाल है कि बहुत सारे लोग जो रात को अच्छी खासी नींद पूरी करते हैं लेकिन फिर दिन में भी खाना खाने के बाद सो जाते हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि दिन में नहीं सोना चाहिए तो कहते हैं कि भाई हम तो कैलूला करते हैं। ये तो बुजुर्गान दीन की अदाएँ हैं, तो कैलूला क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इस पे कुछ मदनी फुल इरशाद फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सुना दीजिए कौन? अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम जाम मुस्तफ़ा है। मैं हिंद के शहर छोटी सादी से बात कर रहा हूँ। मेरे अब्बू को बहुत नींद आती है, इसका इलाज फरमा दीजिए। सब हिंद वाले लगता है आपका सिलसिला बहुत गौर से देखते हैं। बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से शायद वहाँ का हमारा टाइम आगे पीछे मैच करता है। टाइम मैच कर रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का मसला ना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम खदीजा नूरी अत्तारिया है। मैं अरब शरीफ से बात कर रही हूँ। क्या अगर किसी को टेंशन की वजह से नींद नहीं आए तो इसका इलाज फरमा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये लोग सब पहला सवाल सबसे पहले तो आप कैलूला की वजाहत कर दें, फिर उसके बाद हम नींद के ऊपर ज्यादा नींद के असरात वगैरह डिस्कस करेंगे। कैलूला के हवाले से लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि कैलूला करने में कोई मुज़ायका नहीं है। बाबू ये वक्त क्या होता है, कौन सा वक्त है, जोहर के बाद या जोहर से पहले? बेहतर तो वक्त इसका जोहर से कबली बुजुर्गों ने लिखा है, और ये तहज्जुद पर जो है वो मदद हासिल करने के लिए कैलूला होता है तहज्जुद पर। इसमें लिखा भी है जो किताब घरेलू इलाज के सफ़हा नंबर 29 पर 29 पर शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि रात इबादत करने वालों के लिए दोपहर के खाने के बाद कैलूला यानी कुछ देर आराम करना सुन्नत और मुफीद सेहत है। इससे दिमाग कवी और अक्ल तेज होती है। किसी कंपनी मुझे एक अमेरिकन ने बताया था, अमेरिकन नेशनल है वो, तो उन्होंने बताया था कि किसी इंडस्ट्री में लोगों ने इसका तजर्बा किया था कि पहले उन्होंने कंटिन्यू लोगों से 8 घंटे काम करवाया, और फिर कुछ लोगों को उन्होंने देखा कि दरमियान में खाना खिला के आराम करवाया, और इसके बाद फिर उनसे काम लिया। तो उन दोनों की परफॉर्मेंस में जो है, जिन लोगों को आराम करवाया गया खाना खाने के बाद, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, बहुत बेहतर हो जाती है। और वही बात आप कह रहे हैं कि इससे फवायद होते हैं। देखिए, अगर कैलूला हम ये नहीं कहता, हम नहीं कहते कि आप बहुत उस लंबा लें। सूरत में फायदे दे रहा होगा कि आपने रात नींद भी कम ली होगी, और रात की इबादत पर ना जी। अब रात को जो उठेगा दायरा ताज्जुद में, पहली वाली जो कॉलर थे उन्होंने बताया रात भर भी नींद लेते हैं, और फिर सुबह खाने के बाद, दोपहर खाने के बाद भी सोते हैं। नहीं, अब सवाल ये रात भर नींद कितनी लेते हैं ये। लेकिन अगर वो रात को 2 बजे सोते हैं और सुबह 8 बजे उठ जाते हैं, वो 6 घंटे की नींद लेती है। 6 घंटे की नींद के बाद दोपहर का कैलूला तो बन ही जाता है आदमी का। कम से कम 8 घंटे तो नींद लेनी चाहिए उसको। लेकिन ये है कि कैलूला अगर आदमी करता है तो कैलूला का मिनिमम टाइम 20 मिनट्स मिनिमम। सही। अगर वो 20 मिनट्स 20 मिनट सही तरीके से आराम करके कैलूला ले लेता है, कैलूला कर लेता है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो काफ़ी हद तक फ्रेश हो सकता है अगर उसको सही टाइम मिल जाता है। 20-25 मिनट मोर देन इनफ है। अब कुछ लोग होते हैं कि वो 1-1 घंटा 2-2 घंटा, वो कैलूला नहीं होता, वो सोना हो जाता है, वो तो सोना हो गया, जोर से लेकर असर तक सोते रहे, वो तो नींद आने होती। कैलूला एक अलग ही चीज़ होती है, अगर कर लें तो उसमें फ़ायदा ही होता है, डेफिनेटली फ़ायदा होता है। बात वहीं आती है कि आप सुबह, यानी कि अगर आप 8 बजे से आप काम पे लगे हुए हैं, आपकी जो मशीनरी है वो तो कंटिन्यूसली काम कर रही है, उसको रेस्ट मिल जाता है। 20 से 25 मिनट का आंख बंद करके सो गए, थोड़ी देर आंखें बंद कर ली, जहन रिलैक्स हो गया, बात वही है कि वो रिफ्रेश हो जाता है, सफाई हो जाती है। वो 20-25 मिनट में आपके खलिए जो काम करना शुरू कर देते हैं, वो फ्रेश कर देते हैं, तो आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है, आप अच्छे तरीके से काम करने लग जाते हैं। कैलूला करने में कोई हर्ज नहीं। ज्यादा नींद वाला इसमें डॉक्टर साहब, ये ज्यादा नींद के जो मेरे पास जो रिसर्च की लिस्ट मौजूद है ना, 2013 की भी रिसर्च बेस है, 2014 की भी। इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको पेश कर देता हूँ कि वो लोग जो नॉर्मल रिकमेंडेड, ये 6 से 8 घंटे सो लेना चाहिए। अब जैसे 10 घंटे और 10 घंटे से प्लस जो सो रहे हैं, उनके अंदर 5% करीबन 5 kg उनका वजन बढ़ जाता है। फिर उसके बाद इनकी रिसर्च बेच है कि इनके शुगर का अमराज होने का रिस्क बढ़ रहा है। तीसरा 10% रिस्क बढ़ जा रहा है हार्ट अटैक का। और तीसरी 2014 की जो रिसर्च है, जो 10 घंटे से ज्यादा सो रहे हैं ना,
ان کو ذہنی امراض بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس میں سب سے زیادہ موسٹ کامن ہے ڈپریشن کا مرض. اس میں ایک عجیب سی چیز لکھی ہوئی ہے, لیکن یہ بھی ریسرچ بیسڈ ہے کہ پریگنینسی کا جو ریٹ ہے نا ڈاکٹر صاحب, جو فیمیلز کے اندر ہے جو 7 گھنٹے سو رہی ہیں ان کا پریگنینسی ریٹ زیادہ ہے, اور جو زیادہ سو رہی ہیں ان میں پریگنینسی ریٹ کم ہے. اب یہ ساری چیزیں آپ کس طرح ایکسپلین کریں؟ دیکھیں اس میں ڈیفینیٹلی اس میں جب آپ جیسے موٹا موٹا تو یہ ویٹ گین, ڈائبٹک, ہارٹ اٹیک, یہ تو ہے انڈرسٹوڈ سی بات ہے, کیونکہ اس میں جب انسان زیادہ سو رہا ہوتا ہے تو اس کا جو ایک اسٹومولنٹ ہوتا ہے نا, ایپیٹائزر اسٹومولنٹ, میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے کیا نام تھا, اتفاق کی بات ہے. سوتے وقت تو باڈی ریسٹ میں نا فیٹ اکیومولیٹ ہو رہا ہوتا ہے, کوئی باڈی ایکسرسائز نہیں ہو رہی ہوتی ہے, برن نہیں ہو رہی ہوتی ہے انرجی. ہاں برن نہیں ہو رہی ہوتی ہے نا, پھر اس کے بعد وہ پھر ایکومولیشن ہو جاتی ہے, پھر اس کے اندر وہی تمام معاملات سٹارٹ ہو جاتے ہیں. وہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جو آپ کی ایپیٹائز کو بڑھا دیتا ہے, وہ بڑھا, یس ایگزیکٹلی, لیپٹن جو ہے وہ آپ کی جو بھوک ہے اس کو اضافہ کر دیتا ہے, آپ کی خوراک کی جو ارج ہوتی ہے, ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اس کو بڑھا دیتا ہے. تو جب وہ بڑھ جاتی ہے تو آپ انٹیک زیادہ لینا شروع کر دیتے ہیں, کھانا زیادہ شروع کر دیتے ہیں. جب آپ کھانا شروع کر دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ویٹ گین کرتے ہیں. وزن, آپ ایکسرسائز نہیں کرتے, کام اتنا نہیں کرتے, صرف زیادہ تر وقت سونے میں ہی کرتے ہیں, تو بات وہیں آتی ہے کہ وہ پھر ایکومولیشن ہو جاتی ہے, فیٹ ڈپوزیشن ہو جاتی ہے, وزن بڑھ جاتا ہے. وزن بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر وہ کارڈک ایشوز شروع ہو جاتے ہیں, کارڈک ایشوز کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کی بیماری شروع ہو جاتی ہے. یہ 2 موذی بیماری ساتھ میں آ گئی تو پھر ایک تیسری جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے, شوگر. صحیح, وہ بھی ٹھیک ہے نا. یہ تو مطلب ان کا میں یہ نظر آ رہا ہے کہ چولی تامن کا ساتھ ہے. صحیح, اکثر مریضوں کو دیکھا جن کو بلڈ پریشر, ان کو شوگر ملتا ہے. ہو تو گئے, اب اس کو آ رہی ہے, وہ تو مجبور ہے نا کہ نیند ہو رہی ہے. اب کیسے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے گا؟ کیا اس کے لیے کوئی میڈیسن لے گا کہ اس کو نیند زیادہ؟ اب انہوں نے تو ہمیں اس کا علاج تو بیان فرمایا, مگر جو ہے وہ ڈاکٹر نے کیا کہ ایسی میڈیسن لے سکتا ہے وہ کہ اس کو نیند نہ آئے؟ دیکھیں اگر میڈیسن لے لیں گے تو پھر وہی بات ہے, ہیبیچول ہو جائیں گے. اچھا, اپنے شیڈیول چینج کریں. ٹھیک ہے, پہلے یہ نہیں ہوا کہ وہ کیوں ہو رہی ہے, مطلب اگر اس کا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے. نہیں, ہاں اس کی طرف اچھا دھیان دلایا آپ نے. اگر وہ فزیولوجی اپنے پیتھولوجیکل چیک کر لے, 2-3 بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پرابلم آتی ہے کہ نیند زیادہ آتی ہے. جیسے تھائرائڈ کی بیماری ہوتی ہے, اس میں نیند بہت زیادہ آتی ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے کوئی ایسا ٹیسٹ ہے کہ وہ کروا لے؟ میرا خیال اس کے لیے تو ان کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا پڑے گا. ڈاکٹر وہ ٹیسٹ کرا لے گا نا تو ڈاکٹر صاحب وہ پھر رول آؤٹ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد تھائرائڈ کی وجہ سے بھی نیند بڑھ سکتی ہے, نیند کی ایسے پرابلم ہو سکتی ہے, کوئی ڈائبٹک کا ایشو ہو سکتا ہے, شوگر بڑھ رہی ہے تو اس کو نیند بڑھ بھی سکتی ہے, کم بھی ہو سکتی ہے. جن کی ہائی بہت زیادہ ہوتے ہیں نا, ہائپر آسمولر کوما جو بولتے ہیں, اس میں ایک سوال بھی آیا ہوا ہے کہ شوگر کے, یہ سوال یہ بھی چیک کرنا. یہ بہت سارے سوالات ہیں, یہ مجھے دیے ہیں, کالیں بھی بہت ساری جمع ہو گئی. میں اس سے پہلے کہ ہم وہ کال سنیں ڈاکٹر صاحب, یہ اس کے لیے آپ نے یہ بتایا کہ ڈاکٹر سے رجوع کرے. وہ شوگر کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے اس کو, اور اس کا تھائرائڈ کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے اس کے ساتھ, یا بلڈ پریشر کا پرابلم ہو سکتا ہے کہ کس وجہ سے, یعنی وہ اگر یہ سارے معاملات نارمل ہیں اس کے تو پھر وہ کوئی میڈیسن نہ لے. وہ میڈیسن نہ لے تو کوئی ایسا عمل نہیں, کوئی ایسی ایکٹیویٹیز شروع کر دے وہ کہ جس سے اس کی نیند دور ہو جائے. صحیح. دیکھیں اس میں بیسٹ طریقہ تو یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو مصروف مارنا پڑے گا اندرونی طور پہ سے. نیند آتی ہے, تھوڑا سا آپ کو مصروف ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور صرف ایک ٹائم پیریڈ بنا لیں کہ یار یہ رات کا ٹائم ہے, مثال کے طور پہ 10 بجے, 11 بجے, 12 بجے میں نے سونا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ نے بستر پہ نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے, 1-2 دن کی پریشانی ضرور ہوگی, ڈیفینیٹلی ہوگی, لیکن اس کے بعد جب آپ کی باڈی اس چیز کی عادی ہو جائے گی تو میرے کو کافی امید ہے کہ یہ شیڈیول پہ آ جائے گی چیز. بات وہیں ہوتی ہے کہ ایک آپ نے کبھی ایک سلمان بھائی نام لیا تھا جو ہائپر آسمولر, نہیں ہائپر آسمولر نہیں, جو آپ کا شیڈیول چینج ہو رہا ہے باڈی کا, بایولوجیکل کلاک جو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے. مطلب آپ دن کو رات کو دن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو پہلے اس کو چینج کرنا پڑے گا. جب آپ اس کو چینج کر لیں گے تو لازمی بات ہے آپ کا پورا سسٹم پھر اسی طرح سے کام کرنا شروع کر دے گا. ابھی تو اس فیکٹر پہ کام کر رہا ہے آپ کا باڈی جس فیکٹرز پہ آپ اس کو چلا رہے ہیں, لیکن آپ نارمل فیکٹرز جو ہم کو دیا گیا اگر اس کے اوپر لے کر آئیں گے, شروع میں پرابلم ضرور ہوں گی, ڈیفینیٹلی ہوں گی, اس میں لے کر آئیں. لے کر آنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اچھی نیند آ سکتی ہے. اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوگی. اس کو جدول بنا لیں, اپنا طریقہ کار بنا لیں, ٹائم پہ بستر پہ چلے جائیں. اس سے پہلے کے معاملات جو ہیں, کیفین کا استعمال نہ کریں. کیفین کا استعمال نہ کریں.
الکحل کا استعمال نہ کریں, ایکسرسائز وغیرہ. اکثر میں نے دیکھا رات کو 11 بجے قریب ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, ایکسرسائز نہ کریں. یہ وقت کون سا ہوتا ہے ایکسرسائز؟ بیسٹ وقت جو ہے نا, یا تو جو ریکمنڈیشن آتی ہے 2 گھنٹے پہلے ایکسرسائز نہ کریں. ہاں, ریکمنڈیشن ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ عصر تو مغرب کے درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے نا, ریکمنڈیشن یہ یا ہوتا فجر کے بعد ہے فجر کے بعد آپ کا سیکنڈ آپشن ہے. یہ 2 ٹائم ایسے ہیں جس میں آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اکثر لوگوں کو دیکھا کہ رات کا کھانا کھانے کے بعد ایکسرسائز کرتے ہیں. 12 بجے تو بھی ٹہل رہے ہوتے ہیں. ٹہلنا ایک الگ چیز ہے, ایکسرسائز کرنا ایک الگ. ایکسرسائز آپ کر رہے ہیں تو لازمی بات ہے آپ کا باڈی ٹیمپریچر بڑھے گا. باڈی ٹیمپریچر بڑھے گا تو باڈی ٹیمپریچر آپ کو سونے نہیں دے گا. ٹہل سکتے ہیں نا, کبھی لیٹ کھانا کھا لیا ہم نے تو ہم ٹہل لیں تھوڑا. اس میں وہ تو بالکل ٹہلنا چاہیے. اس میں ریکمینڈیڈ ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے نا کہ سونے سے پہلے کھانا کم از کم 2 گھنٹے پہلے کھا لینا چاہیے, اور کھانا کھانے کے فوری بعد بھی نہیں سونا چاہیے. یہ بھی ہے نا کہ رات لیٹ نائٹ کھانا کھایا, جیسے ٹہلنا کھانے کے بعد, رات کے کھانے کے بعد تو سنت بھی ہے, اور جو ہے وہ مگر بہت تاخیر سے کھانا کھانے کے بعد سو جانا یہ بھی نقصان دہ ہے. اس میں تو خیر بہت ڈیفینیٹلی پرابلمس تو آتی ہیں اس میں, کیونکہ لازمی بات ہے آپ کو ایک وہ کھانے کو ہضم کرنے کے لیے ایک ٹائم پیریڈ چاہیے ہوتا ہے. اس ٹائم پیریڈ میں آپ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, ہضم نہیں کر پا رہے ہوتے, اور آپ نے کھایا پیا اور سو گئے. اور پھر ہمارا ڈائٹ کا جو پیٹرن ہے فی زمانہ وہ بھی اس قدر نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو سامنے رکھ سکتے ہیں. ہاں, آپ رات کو بالکل لائٹ ڈائٹ لے رہے ہیں, 1 گلاس دودھ پی رہے ہیں, 1 کپ جوس پی رہے ہیں, وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن اگر آپ مرغن غذائیں استعمال کر رہے ہیں, ایسی ڈائٹ لے رہے ہیں, ہیوی ڈائٹ لے رہے ہیں, کولڈ ڈرنک پی رہے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی آپ کو گیسٹرک پرابلم کرے گی, میدے کی پرابلم کرے گی, السر ڈیولپ کر سکتی ہے, اسٹریس میں لے کے آ سکتی ہے, پیٹ میں تکلیف لے کے آ سکتی ہے, بہت سارے مسائل. کالیں اتنی جمع ہو گئی ہیں اور ٹائم بھی ہمارا بالکل ختم پر ہے, پیپر ابھی ہیں اور 5 پیپر بھی ہیں. جی ہمیں کال تو سنائے پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیند کے بہت میں فراز بات کر رہا ہوں کراچی سے. تو مجھے یہ مطلب میرے ایک عزیز ہیں, ان کا مسئلہ ہے کہ وہ میں بولتے ہیں, ان کو بولنے کی عادت ہے, مطلب جو دوپہر کو معاملات آتے ہیں یا جو اس کا کائنڈلی کوئی نسخہ بتا دیں. السلام علیکم. اور بھی سنا دیجیے. مجھے جو ہے نا بہت نیند آتی ہے, اور نیند کی وجہ سے میں صبح کو بھی نہیں اٹھ پاتا. ٹھیک ہے, مزید. عمر بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. سر مسئلہ یہ ہے کہ جب میں سو جاتا ہوں تو میرا دماغ جاگ رہا ہوتا ہے اور نیند پراپر طریقے سے نیند نہیں آتی مجھے. اچھا, ان کو معلوم ہے ڈاکٹر صاحب میں جاگ رہا ہوتا ہوں, دماغ ان کا جاگ رہا. مزید. میں انور بات کر رہا ہوں لاہور سے. جن سے بغیر صاحب کے لیے لینا ہے, وہ حافظ قرآن ہے, پڑھائی کرتے ہیں, تو ان کو نیند کا مسئلہ ہے, نیند نہیں آتی, تو ان کے لیے یہ لینا تھا. جی ڈاکٹر صاحب, یہ نیند میں جو ہے وہ دن بھر میں جو کچھ ہوا ہوتا ہے وہ اس کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. دیکھیں اس میں بات وہ آتی ہے, جیسے 2 چیزیں ہوتی ہیں. اب اس میں جو ایک سوال انہوں نے پوچھا تھا کہ میرا کو بڑبڑانا ہوتا ہے, بات نہیں ہوتی ہے. 2 قسم کی نیند آتی ہے. انسان کے 2 فیس ہوتے ہیں نا نیند کے. ایک سلمان بھائی, ایک ہوتا ہے نا ریپڈ آئی موومنٹ فیس ہوتا ہے, ایک ریپڈ آئی موومنٹ والا نان ریپڈ آئی موومنٹ ہوتا ہے. اب ریپڈ آئی موومنٹس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے, اور مسلس بھی ایکٹیو ہوئے ہوتے ہیں. مسلس بھی ایکٹیو ہوتے ہیں. مسلس ریپڈ آئی موومنٹ میں نہیں ہوتے, ریپڈ آئی موومنٹ میں ہوتے ہیں یا نان ریپڈ آئی موومنٹ. اس میں دونوں میں سے ایک میں ہو جاتے ہیں ایکٹیو, اور دماغ بھی ایکٹیو ہوا ہوا ہوتا ہے. ایک میں اس میں اس کا فرق اس خواب سے کرتے ہیں عموماً. ایگزیکٹلی, خواب جو آتے ہیں نا, جو ریکالڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو رات میں سوتے ہوئے بول رہے ہوتے ہیں, یہ بولنا کیا نارمل ہے, یا یہ بولنا یا کسی بیماری کی علامت ہے؟ دیکھیں یہ نارمل تو نہیں ہے نا, سوتے ہوئے بولنا نارمل نہیں ہوتا. یقیناً ان کو اپنے کسی نیورو فزیشین سے یا سائیکیٹرسٹ سے رجوع کر لینا چاہیے, تاکہ اس کو دیکھیں کہ ریزنس کیا ہیں. زیادہ تر جو اس طرح کی جو کمپلین ملتی ہے نا ڈاکٹر صاحب, وہ کہ جب اسٹریسفل کنڈیشن ہوتی ہے, بہت زیادہ جب تھکے ہوئے ہوتے ہیں یا کوئی اسٹریسفل انوائرمنٹ ہوتا ہے. وہ تو کبھی کبھی ہوا نا. نہیں, اسٹریسفل انوائرمنٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کا ذاتی انوائرمنٹ, یہ ہے ماحول میں تو ہوا, گھر کا ہوا, اور اس کو اثر ہوا 1 آدھ دن رہا معاملہ. ہاں, تو یہ ختم ہو گیا, تو وہ تو ایک ٹیمپریری کنڈیشن رہی نا. وہ تو یہی تو باپو عرض کرے تھے, نیند کا مسئلہ بھی تو ایسے ہی ہے, وہ ٹیمپریری ہے. مطلب آپ نے حال یہی نکالا کہ وہ عارضی طور پر ہوتا ہے. اگر یہ مستقل ہو رہا ہے 2 ماہ 3 ماہ, تو پھر چلیں آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس, اس کے لیے کوئی جو ہے وہ میڈیسن لکھے گا. یہی سیم مسئلہ نیند کا بھی ہے. مطلب پوری بات کا یہ حل نکلا کہ جو ہے وہ
اگر مستقل یہ معاملہ اس کے ساتھ پیش آ رہا ہے، وہ سارے معاملات یعنی جلدی بھی سو رہا ہے، ماحول بھی اس کا بنا ہوا ہے، اور نہ ٹیبلٹ اس کے پاس ہے، نہ پی سی اس کے پاس ہے، نہ اس کے پاس موبائل ہے، اور اس کے باوجود بھی مسلسل 2-3 ماہ تک جو ہے وہ دیر سے سو رہا ہے جی، اور اس حوالے سے ہی نہیں پا رہا، یہ سو ہی نہیں پا رہا۔ اب یہاں جو صورت ہے انہوں نے بیان فرمائی کہ اگر مستقل ہے تو مرض ہے یہ، آپ نے کہا کہ نیورو فزیشین سے کسی وہ رابطہ سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کر لیں تاکہ وہ ایک کمپلیٹ ہسٹری لیں ان سے، صحیح کمپلیٹ ہسٹری لینے کے بعد تشخیص کریں، تشخیص کرنے کے بعد جو بھی دوا اگر دینا چاہیں دوا دیں، دوا نہیں دینا چاہیں بعض اوقات سائیکو تھراپی ہوتی ہے، دوا کی بھی حاجت نہیں ہوتی ہے، وہ صرف پیشنٹ کو بٹھا کے سائیکو تھراپی کرتے ہیں، اس کے مختلف سیشنز ہوتے ہیں، اس سے بھی آدمی کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اصل میں یہ جو ہماری فیلڈ ہے نا سائیکیٹری، ہماری کنٹری کے اندر اتنا زیادہ اس کا رول نہیں ہے، لیکن اگر آپ ابراڈ چلے جاتے ہیں تو سائیکیٹری کی بڑی امپورٹنس ہے، وہاں پہ شاید فزیشین کی اتنی امپورٹنس نہیں جتنی سائیکیٹرسٹ کی امپورٹنس ہے، کیونکہ آپ سائیکیٹری کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں سارے آپ کے معاملات جو ہے نا، ذہنی معاملات، نفسیات کو جو، کیونکہ وہ نفسیات آپ کی ہر چیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، آپ کی فیملی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، آپ کے گھر کے ساتھ، آپ کے کاروبار کے ساتھ، آپ ہر چیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو اس کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں۔ صحیح، تو اس کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی جو بھی ڈاکٹر ہیں ان سے مشورہ کر لیں، لیکن اس میں ان کو یہ دیکھنا پڑے گا پہلے کہ کوئی واقعی میں سٹریس موجود ہے اور ڈیوریشن ان کا زیادہ ہے تو پھر یہ رابطہ کریں، ورنہ اکثر عوام کو سائیکیٹرسٹ کی طرف چلی جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ اب ذہنی یہ ہے کہ کال کی ہے، صحیح، ایک دن کا مسئلہ نہیں ہوگا ان کا، جی تو پرانا تو اسی طرح مسئلہ ہوگا، اور وہ ان کو اگر مستقل ہے تو پھر نیورو فزیشین سے بات کریں۔ ڈاکٹر صاحب میں آخری ایک سوال آپ سے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی پوچھوں گا میں کہ آخر وہ پھر کون سی حد ہوگی؟ اس نے بتایا 3 ماہ ہو جائے یا 2 ماہ ہو جائے مستقل یہ صورت حال رہے، تو آیا اب کیا وہ میڈیسن لے سکتا ہے؟ اور اگر میڈیسن لے تو کیا اپنی مرضی سے میڈیسن لے فارمیسی پر جا کر؟ اور پھر اس میں کچھ گرام وغیرہ کا بھی معاملہ ہوتا ہے، کتنی ملی گرام کی اس نے لینی ہے، جو بعض پہلے ہاف سے شروع کرتے ہیں 0.5 پھر 1 پھر 2 پھر وہ مطلب دیکھ رہے ہیں کہ 1 ملی گرام سے نہیں آ رہی تو خود ہی بڑھا دیتے ہیں وہ، اور اس کو ڈاکٹر تو اور پھر فارمیسی کے لیے آپ جو ہے اچھا پھر ختم کیسے ہوگی؟ اور سیکنڈ یہ کہ ان فارمیسی والوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا کہ جو اس طرح ہر ایک شخص کو بغیر ڈاکٹر کے ریفر کیے جو ہے یا اس کو لکھے بغیر جو ہے وہ ان کو وہ میڈیسن دے دیتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں، پھر ہم اپنے آج کے سلسلے کا اختتام کریں گے۔ کچھ میں جو ہے وہ مدنی پھول پیش کروں اس حوالے سے۔ اس میں جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ دوائیاں لے سکتے ہیں، دوائیاں بالکل لے سکتے ہیں، لیکن کیونکہ اب وہ بیچارہ جاگ ہی رہا ہے، آخر کب تک جائے گا؟ وہ سوچے گا چلے اب 3 ماہ تو گزر گئے، 2 ماہ گزر گئے، آ کے نہیں دے رہی نیند، تو کچھ تو ریلیف حاصل کرنا ہے میں نے دوائی کھا کر، تاکہ صبح کا معاملہ میرا اس میں جو امپورٹنٹ چیز، وہ کس وقت کھائی جائے، یہ بھی کس وقت کھائی جائے؟ رات 12 بجے مجھے یاد آیا، اب میں نے 12 بجے نیند کی گولی کھا لی یا 1 بجے میں نے کھا لی، تو اس کا اثر تو ظاہر ہے کہ اس کی صبح کی نماز میں بھی پڑ سکتا ہے اور اس کے کام کاج پر بھی سستی رہے گی اس کو۔ اس میں تو ڈاکٹر صاحب یہی ہوگا نا کہ جو اپنی پوری ہسٹری بتائیں گے تو کنسلٹنٹ جو ہوگا، جو کنسرن ڈاکٹر ہوگا، وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ان کو شارٹ ایکٹنگ یا لانگ ایکٹنگ، یعنی شارٹ ایکٹنگ سے مراد ہوتی ہے 6 گھنٹے کی نیند کی دوا بھی ہوتی ہے اور 12 گھنٹے کی بھی ہوتی ہے، 6 کے بعد اثر ختم ہو جائے گا، 6 گھنٹے تک ہی نیند آتی ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کر کے پرسکرائب کر دیتا ہے 6 گھنٹے والی ان کو ضرورت ہے یا 12 گھنٹے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ان کو ڈاکٹر سے فالو اپ کرنا ضروری ہے۔ اکثر لوگ یہ دوا پرسکرائب کر لیتے ہیں اور پھر لے کے چلے جاتے ہیں، واپس یہ ڈاکٹر سے ریویو نہیں لیتے، ورنہ 15 دن کے اندر کنڈیشن بہتر ہو جاتی ہے تو اس دوا کو بند بھی کیا جاتا ہے، اس کو ٹیپر آف کرا جاتا ہے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی ادویات بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال نہیں کرنی چاہیے، یہ تو ایک اصول ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اب نفسیات کی اگر ادویات ہیں یا نیند نہ آنے کی صورت کے اندر کوئی بھی اس قسم کی دوا جس سے نیند آتی ہے وہ تو کسی بھی صورت میں ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں لینی چاہیے۔ فوری طور پہ اگر زیادہ ایشو ہیں، زیادہ پرابلم ہے، آپ مہینوں ہو گئے آپ کو اس ایشو کے اندر، اور جو ہم نے فیکٹرز بتائے ہیں وہ فیکٹر بھی نہیں ہے، صحیح، ٹھیک ہے، آپ کو ماحول بھی مل رہا ہے، تو اپنے آپ سائیکیٹرسٹ سے یا نیورولوجسٹ سے رجوع کریں، وہ آپ کو ہو سکتا ہے بغیر ادویات سے بھی ٹریٹ کر سکتا ہے، صحیح، اس کو ادویات کی ضرورت نہیں پڑ سکتی۔ جیسے لاسٹ ٹائم میں نے تذکرہ کیا تھا، میرے ایک سائیکیٹرسٹ سے بات ہوئی تھی، اسی سلسلے میں میری اس سے تھوڑی سی ڈسکشن ہو رہی تھی، اس نے کہا تھا کہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس پیشنٹ اس وقت آتا ہے جب وہ آلریڈی ادویات کھا چکا ہوتا ہے، اگر وہ اپنی پرابلم ہمارے پاس اس وقت لے کر آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس ادویات کی اس کو دینے کی حاجت بھی نہیں محسوس ہو،
جیسے لاسٹ ٹائم بھی بات ہوئی تھی کہ ہم لوگ یہی کہا تھا کہ سائیکو تھراپی، جب کچھ دیر پہلے بھی کہا تھا کہ سائیکو تھراپی کے ذریعے بھی مریض کا علاج کیا جا سکتا ہے، اس کا ذہنی کیفیت کو بدلی جا سکتی ہے، اس سے بات چیت کر کے اس کے ماحول کو چینج کر کے بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو اپنے جو بھی ڈاکٹرس ہیں، کنسرن ڈاکٹر ہیں، سائیکٹرسٹ ہیں، ان سے رجوع کر کے ادویات کا اگر وہ مشورہ دیں تو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جتنا وہ بتائیں، جس طریقے سے وہ بتائیں، اس طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے، اپنے طور پہ استعمال نہیں کرنا ہے۔ اگر فارمیسی سے بھی جا کے دوا نہیں لے لینی، نہیں، یہ تو فارمیسسٹ بھی اگر بولے کہ یہ دوا بہت فائدہ مند ہے، نہیں لے ہمارے پاس ایک روحانی علاج باقی ہے، بالکل روحانی علاج، نیند زیادہ آنے کا روحانی علاج۔ پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف، آیت نمبر 54 تا 56، 54 تا 56 پڑھ کر یہ دعا مانگیے: یا اللہ عز و جل، میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ میری غیر ضروری نیند دور فرما دے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اول آخر ایک بار درود شریف۔ یہ جو روحانی علاج ہے، یہ گھریلو علاج کتاب کے صفحہ نمبر 32 پر شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تحریر فرمایا۔ مکتبۃ المدینہ سے کتاب مل جائے گی، آپ dawatIslami.net ہماری ویب سائٹ ہے، اس سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں نیند کے متعلق کافی اچھی گفتگو رہی، اس میں طبی حوالے سے بھی ہمیں نسخہ بیان کیا گیا اور روحانی علاج بھی بیان کیے گئے۔ ڈاکٹر صاحب کے بھی مفید مشورے رہے کہ زیادہ نیند آنے کی صورت میں اور نیند نہ آنے کی صورت میں، اور نیند اب نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی، ڈپریشن تھا، تھکاوٹ تھی، یا دن بھر سوتے رہے، ان پر سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر نیند نہ آئے تو رات کو پیر دھو لیجئے ٹھنڈے پانی سے، اگر آپ کو سردی نہیں لگ رہی تو، یا وضو کر لیجئے، وضو کر کے سونے کی عادت بنائیے، اس میں خاص طور پر آپ پاؤں کو اچھی طرح دھو لیں۔ بعض اوقات پاؤں میں مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہے، گرد لگی ہوتی ہے انگلیوں میں، اس سے بھی بسا اوقات نیند نہیں آتی۔ بعض اوقات بھوک لگی ہوتی ہے اور ہم سونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر کچھ لائٹ کھا لیں آپ، ورنہ بھوکے پیٹ اگر آپ سونے کی کوشش کریں گے تب بھی آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ اچھا، بزرگان دین کو بھی نیند سے وہ بیدار ہو جایا کرتے تھے۔ ہم غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت فکر دے رہا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی، کبھی ہم غور کریں کہ ہمیں بھی کبھی اس طرح نیند سے ہم بیدار ہو گئے ہوں کہ ہمیں قبر کا خیال آ گیا ہو کہ مجھ سے قبر میں سوالات کیے جائیں گے، قبر میں کون کون سے سوالات ہوں گے۔ کبھی میری نیند اس طرح بھی اڑی کہ قیامت کے دن سب لوگ ہوں گے، نیکوکار بھی ہوں گے، گناہ گار بھی ہوں گے، اور صحابہ اکرام بھی ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوں گے، سارے انبیاء ہوں گے، اور اگر مجھ سے اس وقت کہا گیا کہ میرا نامہ، اپنا نامہ اعمال پڑھ کر سنایا جائے، کبھی ہم نے غور کیا کہ اس کی وجہ سے میں نیند سے بیدار ہو گیا ہوں، میری آنکھ کھل گئی ہو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اور اٹھ کر میں نے 2 رکعت تہجد ادا کی ہو، سورہ یاسین پڑھی ہو، سورہ ملک پڑھی ہو۔ کبھی غور کریں، ہماری بے خوابی کے معاملات تو یہ ہے کہ دن کا معاملہ کچھ ہمارے ساتھ ایسا پیش آ گیا، کسی سے توتکار ہو گئی، کسی سے لڑ پڑے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، کاروبار کے اندر جو ہے کل میرا شپمنٹ جانے والی ہے، کل میری دکان کے اندر جو ہے وہ فلاں معاملہ ہو گیا، یا میرے کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا ہے۔ یہ سب باتیں تو ہمیں جگا دیتی ہیں، کبھی آخرت کے خوف نے بھی ہمیں جگایا۔ یہ دعوت فکر ہے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے۔ یہ خوف اللہ کے نیک بندوں کو ہوا کرتا تھا، وہ رات رات عبادت کیا کرتے تھے، انہیں نیند کا کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا، وہ تو چند گھنٹے نیند لے کر تہجد پڑھا کرتے تھے، اشراق و چاش پڑھا کرتے تھے، یہ ان کی اپنے معمولات تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھوڑی سی نیند کرتے تھے، اسی طرح اور بہت سارے بزرگان دین ہیں جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم عشاء کی جماعت باجماعت پڑھیں، فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ جس نے عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کی، اسے پوری رات عبادت کا انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو قائم و دائم رکھے، اور اس سے جو فوائد مل رہے ہیں کوشش کریں گے دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ آئندہ پھر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ
سے رحم و کرم کی دعا ہے، یا خدا تجھ سے میں